الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ پر ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر سلام کر تو سب مل کر جواب دیں، خاموش نہ بیٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سستی کا حاجی دور کرے اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیے۔ یہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ اور اس کی 19 تاریخ ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے بے شمار فضائل اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، وہیں پر آج کے اس مبارک مہینے میں خصوصیت حاصل ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا واقعہ بھی اس مہینے میں ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو لہٰذا جب بھی ان کی یاد، ان کا یوم آتا ہے تو ہم ضرور ذکر کرتے ہیں۔ تو آج کا جمعہ منسوب ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل اور ان کی شہادت کے بارے میں اہم باتیں
اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پہلے طریقہ ہے شروع سے بیان کرنے سے پہلے درود کی فضیلت آپ کو ضرور بتاتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو شوق اور جذبہ عطا کرے درود پڑھنے کا۔ بندہ وہ کام کرتا ہے جس کا اس کو شوق ہوتا ہے، اگر شوق ہو تو وہی کام آگے شوق سے اور محبت سے کرتا ہے۔ تو درود پاک اتنے فضائل ہے تو انشاءاللہ آپ کا شوق بھی بڑھے گا اور اس کی جو برکات ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، یہ حدیث قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفا میں نقل فرمایا، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو۔ ذرا غور سے سنیں حدیث پاک، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، اس کے بعد دعا مانگو تو اللہ تمہاری دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آج تک بھی دیکھیں آپ یہ طریقہ اہل سنت و جماعت کے مساجد میں سنی علماء جب بھی کوئی بھی نماز پڑھتے سلام پڑھنے کے بعد پہلے الحمدللہ رب العالمین کہہ کے یہ تعریف بیان کرتے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، کیونکہ سرکار کی یہ حدیث مبارکہ ہے، نماز کے بعد تم اللہ کی تعریف بیان کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، پھر اس کے بعد دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دعا مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، دعا مانگنے کے دوران اول یا آخر یعنی پہلے یا بعد میں درود نہیں پڑھتا تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق کر دیتا ہے، یعنی اس کی دعا جو ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکتے رہتی ہے، جو دعا درود نہیں پڑھ کر کی گئی۔ اور جیسا ہی وہ بندہ درود پڑھتا ہے تو پھر وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے طریقہ رہا ہے جب بھی دعا مانگو یا تو پہلے یا تو بعد میں درود ضرور پڑھ لیا کرے، تاکہ وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک آپ کی پہنچے اور اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ تو درود پاک آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، قبول کرانے کا ایک ذریعہ بھی درود پاک ہے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں کہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو بھی دور فرماتا ہے، مشکلوں کو بھی دور فرماتا ہے، پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ جو قرض دار ہے ان کے قرضے بھی آسانی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، یہ تجربے کی بات ہے، اور کئی ایسے واقعات جو ہے نا اسلامی کتابات میں بھرے پڑے ہیں کہ درود پڑھنے سے قرض داروں کے قرضے کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں۔ تو لہٰذا بے شمار درود پاک کے فضائل و برکات دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ملیں گے، آخرت میں بھی ملیں گے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں بھی اپنے بیوی کو، اپنے بچیوں کو گھر میں عادت بنائیں کہ وہ عصر سے مغرب تک درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اس کے بھی بے شمار یہ ٹائم پر جو پڑھتے ہیں عصر سے لے کر مغرب تک جو درود یاد ہو پڑھنے سے انشاءاللہ گھر میں سے نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بے شمار فضائل برکات ہیں، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روزانہ مجھ پر کوئی 500 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محتاجگی کو دور فرما دیتا ہے۔ محتاجگی غریبی دور ہوتی ہے درود پاک پڑھنے سے۔ تو بے شمار فضائل اور برکات درود پاک کے احادیث میں بھی ہے اور واقعات میں بھی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ پھر سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے
یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 93، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ کہا وہ متقی ہے، وہ متقی ہے، وہ متقی ہے۔ لگاتار اللہ نے 3 مرتبہ متقی کہتے پرہیزگار کو، تقوی کرنے والے کو۔ اگر اس پر بات کریں تو بڑی لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی، لیکن ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ کس کو پرہیزگار کہا؟ اللہ کہہ رہا ہے، بہت غور سے بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ پرہیزگار ہے، وہ متقی ہے، وہ متقی ہے۔ اگر کسی نیک آدمی کو ہم دیکھتے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو ہم بتائیے یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، جھوٹ نہیں بولتا، حلال روٹی کماتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس میں خود اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ متقی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی جس کے بارے میں اللہ خود کہہ رہا ہے یہ پرہیزگار ہے، اور ایک آیت میں 3 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ یہ آیت کے بارے میں جہاں تفسیر میں بے شمار باتیں آئی ہے کہ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ متقی ہے، لیکن یہاں پر علماء کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، اس سے مراد کون جس کو اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ متقی پرہیزگار ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کس کے بارے میں ہمیں سننا ہے، جن کے بارے میں اللہ خود ایک آیت میں 3 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ یہ متقی ہے۔ یہی آیت میں نے پڑھی ہے سورہ مائدہ کی، اور اس میں 3 مرتبہ لفظ متقی کا آیا ہے۔ تو ایسے ہیں سیدنا عثمان غنی جن کی تقوی، جن کی پرہیزگاری کے بارے میں اللہ خود ان کی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آپ کو آگے بڑھاؤں، ایک وسوسہ ڈالنے والے آپ کو وسوسے ڈال سکتے ہیں۔ وسوسے ڈالنے والے صرف انسانی نہیں، شیطانی نہیں ہوتے، شیطانی وسوسے نہیں ہوتے، کچھ وسوسے انسان ڈالتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الجنۃ والناس، اللہ کی پناہ مانگو جنات سے اور انسانوں سے جو تمہیں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو صرف شیطان ہی وسوسے نہیں ڈالتا آپ کے ذہنوں میں آ کر، آپ کے جسم میں گھس کر، آپ کے خون کی رگوں میں گھس کرنا، وہ تو ڈالتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس آیت سے معلوم ہوا کچھ انسان نما شیطان بھی ہے جو آپ کے ذہنوں کو خراب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے حضور کے نام پر انگوٹھا چوم لیا تو وہاں بھی کہہ سکتے ہیں چومنا کیوں، عرس منا لیا تو وہاں بھی کہتے ہیں یہ عرس کیوں، اگر کسی کا یوم منا لیا حضرت فاروق اعظم کا، حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عثمان غنی کا، حضرت مولا کائنات کا، ان کو بڑی تکلیف ہے، یہ یوم کیوں مناتے ہو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب یہ وسوسے ایسی چیز ہے، یاد رکھیں آپ، جس طرح دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح یہ وسوسے انسان کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ جہاں شیطان وسوسے ڈالتا وہاں انسان نما وہاں بھی بدعقیدہ، یہ فاتحہ کیوں، یہ درگاہ جانا کیوں، یہ مدد مانگنا کیوں، اب سوال اٹھتا ہے یہ کیوں۔ تو لہٰذا یہ بہت وسوسے ڈالتے ہیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم کیوں منا جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی یاد کیوں مناتے ہیں، تو آپ صرف ان سے جواب یہ دے دینا کہ اگر کوئی کہے عرس کیوں مناتے ہو، اللہ کے نیک بندوں کی یادیں کیوں مناتے ہو، کیوں صحابہ کرام کی یاد مناتے ہو، تو اس کا جواب آسان سا یہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، کیونکہ ان کے ذکر پاک سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان لوگ کے ذکر سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور یہاں تک مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی اللہ کی عبادت ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر، اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم، اللہ کے نیک بندوں کی محبت
یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی آسان سی بات میں آپ کو سمجھا دوں۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ اپنے والد کی یا ماں یا باپ کی عزت کرتے ہیں نا؟ یقیناً جو فرما بردار بیٹا ہوتا ہے اپنے ماں کی بھی عزت کرتا ہے، باپ کی بھی عزت کرتا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات یہ بتائیے، ماں اور باپ کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، یہ سارے کام آپ کس لیے کرتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے مولانا یہ کام ہم اس لیے کرتے ہیں، ایسا کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم عطا فرمایا، کیونکہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز کرنا منع۔ ماں باپ کو قرآن کی آیتیں ہیں بھائی اس بارے میں، احادیث نے ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں ہیں ماں باپ کی عزت کے بارے میں، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی انتقال کر جائے تو ہر جمعہ کے قبر کی زیارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ زندگی مل جائے، زندگی میں ہو تو سرکار نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں ہیں ماں باپ پر، ایک بہت بڑا ٹاپک نکل جائے گا اگر ماں باپ کے پر احادیث نکالے۔ لیکن مجھے بتائیے ماں باپ کا ادب، ماں باپ سے محبت، ماں باپ کی عزت، یہ اس لیے کر رہے ہیں آپ کیونکہ ایسا کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اسی کو تو عبادت کہتے ہیں، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ماں باپ کا ذکر بھی اللہ کی عبادت ہے، ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی تعظیم، ماں باپ کی محبت، اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے جن صحابہ کے بارے میں، جن اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے، تو ان کے ذکر سے اللہ کتنا راضی ہو جائے گا۔ تو صحابہ اکرام جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، قرآن میں سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب ہم نے وعدہ کر لیا ہے، میاں بچوں کو باہر بھیجا دو، بچوں کو باہر بھیجا دو، باہر بیٹھنے لگو، درود پاک پڑھے ایک مرتبہ۔ ماں باپ کے ذکر کے بارے میں آپ سمجھ گئے کہ ماں باپ کی عزت اللہ کا ادب، اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح صحابہ تو وہ ہے جن کے بارے میں قرآن کی کئی آیتیں اتری ہے۔ اللہ پاک ایک آیت قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، اے محبوب ہم تجھ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ تیرے تمام صحابہ یقیناً جنتی ہے۔ اب مجھے بتائیں جن کے جنتی ہونے پر کوئی شک نہیں کر سکتا وہ صحابہ ہیں۔ ہر ایمان والا قرآن پر یقین رکھتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا جن کے جنتی ہونے پر کسی کو شک ہی نہیں ہے وہ صحابہ کرام، اور سرکار نے فرمایا ان سے محبت، مجھ سے محبت کرنا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے، تم کسی ایک کی بھی پیروی کر لو تم منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ تو لہٰذا قرآن میں احادیث میں صحابہ سے راضی ہونے کے بارے میں آیتیں ہیں، احادیث مبارکہ ہے، تو ان کا ذکر پاک بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور اس کے ذکر کرنے والوں سے اور سننے والوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم یوم مناتے اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے محبوب بندوں کا، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب یہ وسوسہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی ڈالے تو آپ پریشانی ہونا کہ یہ عرس کیوں کہتے ہیں، یہ بزرگوں کی یاد کیوں مناتے ہیں، عرس کے نام پر غریب نواز کا چلا یہ جو ہے چھٹی شریف کیوں کرتے ہیں، تو آپ کہنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نیک بندوں کی یاد۔ اس سے ہوتا کیا، آپ چلے آپ سوال آگے بڑھے، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو سورہ قصص میں اللہ پاک اس کا فائدہ بیان فرما رہا ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب پچھلے نبیوں کے واقعات ہم تمہیں اس لیے سناتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا، اللہ بھی اپنے نبی کو پچھلے نبیوں کے واقعات سناتا ہے۔ سورہ قرآن میں کئی واقعات ہیں نا، انبیاء علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، اسماعیل علیہ السلام کے واقعات، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، یحییٰ علیہ السلام کے واقعات، کئی انبیاء کے واقعات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ہمارے نبی کو یہ واقعات سنائے ہیں۔ تو لہٰذا سورہ قصص میں اللہ پاک فرما رہا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو معلوم ہوگا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ معلوم کیا یہ ذکر آپ سن رہے ہیں، اللہ کی عبادت آپ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا
اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو سورہ قصص میں اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب ہم یہ سارے واقعات پچھلے انبیاء کے آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے اللہ کے نیک بندوں کے واقعات اور قصص سننے سے آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہی حکم سورہ فاتحہ میں بھی اللہ پاک فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جس کا آسان سا ترجمہ آپ کو بھی ہر بچے کو معلوم ہے کہ اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ تو لہٰذا اب جن کے راستے پہ آپ کو چلنا ہے، جن پر اللہ نے ان کو انعام رکھا ہے، ہم نے کہا مولا تیرا انعام کس پر ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پر، اللہ کا انعام صدیقوں پر، اللہ کا انعام شہیدوں پر، اللہ کا انعام صالحین پر۔ تو لہٰذا اللہ فرما رہا ہے ان کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ تو انعام نبیوں پر ہوا ہے، صدیقوں پر ہوا ہے، شہداء پر ہوا ہے، صالحین پر ہوا ہے۔ تو ہر مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہو گیا کہ ان کا راستہ کیسا تھا، اور جب ان کا راستہ جاننا ضروری ہو گیا تو ان کے بارے میں بھی سننا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ وجہ بنتی ہے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر سننے کا۔ خیر تمہید یہ تو ساری باتیں تمہیدی طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آگے چل کر آپ کو سننا کیا ہے اور سمجھنا کیا ہے، تو بنیاد کو اگر آپ سمجھیں گے تو آگے چل کر یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو بنیاد کیا ہے تمہیدی؟ تو میں نے بتا دیا کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اب دیکھیں غریب نواز رضی اللہ، آج وہابی بد عقیدہ کیا کہتے ہیں کہ وسیلہ نہیں لینا ہے، درگاہ کو جانا نہیں ہے۔ تو اب آپ کیا کریں، آج نئی نئی باتیں آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائے گی، انٹرنیٹ سے ذریعے مل جائے گی، اور نئے نئے باتیں وسوسے ڈالنے والے، کیونکہ انسان نما شیطان بھی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرمایا من الجنۃ والناس، اللہ کی پناہ چاہو جو ایسے جنوں سے جو تمہیں وسوسے ڈالے اور ایسے انسانوں سے جو تمہیں وسوسے ڈال کر تمہارا ایمان اور عقیدہ کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر آپ کو کوئی سامنے یہ بہتا ہے کہ درگاہ نہیں جانا ہے، وسیلہ نہیں مانگنا ہے، فاتحہ نہیں دلانا ہے، تو اس کو کہنا ٹھہر جا، ہم پچھلوں کو دیکھیں گے جن پر اللہ کا انعام ہے، وہ یہ کام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، پچھلوں کو ہم دیکھیں گے، تیری بات کیوں مانے، ہم پچھلوں کو دیکھیں گے۔ تو تجھ سے پہلے مسلمان گزرے ہیں وہ یہ کام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، آپ پچھلوں کے سارے واقعات دیکھ لے۔ صحابہ میں گزشتہ جمعہ میں نے بیان کر چکا ہے، خود صحابہ کرام حضور کے روضے پاک کی زیارت کے لیے دور دور سے سفر کر آتے تھے، اور خود جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی معاملہ آتا تو حضور کے روضے پر جاتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زہر دیا گیا، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کو ایک نہیں کئی مرتبہ زہر دیا گیا، اور جب بھی آپ کو زہر دیا جاتا آپ حضور کے روضے پاک پر جاتے، دعا کرتے، اللہ اس زہر کا اثر کو ختم کر دیتا تھا۔ امام حسن پاک کے بارے میں بات بتا رہا ہوں کہ ایک بار نہیں کئی بار امام حسن پاک۔ تو اگر مزارات کی زیارت، اللہ کے نیک بندوں کی زیارت حرام اور ناجائز ہوتا تو صحابہ ایسا کام کرتے؟ پھر وہ تو صحابہ وہ جن کے جنتی ہونے پر شک ہی نہیں، بولے نا محبت سے سبحان اللہ، صحابہ وہ جن کے جنتی ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ جنتی ہے۔ تو جنتیوں کا عمل کے وسیلہ جائز ہے، یہ جنتیوں کا عمل قبروں کی زیارت جائز ہے، یہ جنتیوں کا عمل تھا کہ اللہ کے علاوہ حقیقی طور پر اللہ ہی مدد کرتا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے غوث و خواجہ بھی مدد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی بدعقیدہ وہابی آپ کو ذہن خراب کرنا چاہے تو آپ پچھلوں کو آپ دیکھ لیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، بات آپ کو کلیئر سمجھ میں آ جائے گی اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے بنیاد کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ باتیں سمجھنے کے بعد اب آگے بڑھیے۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 93، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ کہا کہ یہ متقی ہے، یہ متقی ہے، یہ متقی ہے۔ متقی کہتے ہیں کہ اس کو پہلے آپ اس کے بارے میں اس کی تھوڑی سی جھلک سن لیجئے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ متقی پرہیزگار کون ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرشد ہے حضرت نظام الدین اولیاء کے، نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں آپ سے کسی مرید نے پوچھا تھا حضور بتائیے کہ تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے؟ بھائی تقوی پرہیزگاری کے بارے میں وہی زیادہ بتا سکتا ہے جو اس پر عمل کر رہا ہوں۔
جو اس پہ گزر چکا ہو. تو لہٰذا اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے، اور قرآن میں ایک نہیں کئی آیت ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ متقی پرہیزگاروں سے اللہ محبت کرتا ہے. کئی آیتیں ہیں. اب حضرت لیکن پہلے متقی کہتے کس کو، اس کو سمجھے آپ، پھر آپ اندازہ کریں عثمان غنی کا مقام و مرتبہ کیا ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر سے جب پوچھا گیا حضور یہ بتائیے متقی پرہیزگار کیا ہے، تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، تو بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، آنکھوں کا بھی تقوی ہوتا ہے، کانوں کا بھی تقوی ہوتا ہے، زبان کا بھی تقوی ہوتا ہے، پیٹ کا بھی تقوی ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی تقوی ہوتا ہے، پیروں کا بھی تقوی ہوتا ہے. پوچھا گیا حضور ہم بات سمجھے نہیں. حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آنکھوں کا تقوی یہ ہے کہ اسے غیر ناجائز چیز نہ دیکھیں، حرام اور ناجائز چیزیں نہ دیکھیں، یہ آنکھوں کا تقوی ہے. کانوں کا تقوی یہ ہے کہ اسے حرام اور ناجائز چیز نہ سنے، تو یہ کانوں کا تقوی ہے. زبان کا تقوی یہ ہے اسے جھوٹ نہ بولا جائے، غیبت نہ کی جائے، گالی نہ دی جائے، یہ زبان کا تقوی ہے. ہاتھوں کا تقوی یہ ہے جن کاموں سے اللہ نے کرنے کو منع کیا لہذا اس کو ہاتھ نہ لگائے، یہ ہاتھوں کا تقوی ہے. پیروں کا تقوی یہ ہے جن جگہوں پر جانے سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان جگہوں سے بچے رہنا، یہ پیروں کا تقوی ہے. پیٹ کا تقوی یہ ہے کہ اس پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہ جانے پائے، ایک لقمہ بھی حرام کا نہ جانے پائے، یہ پیٹ کا تقوی ہے. لہٰذا اگر کوئی، اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بندہ کعبے کے سامنے ٹھہر کر کہے گا یا ربی یا ربی، اے رب اے رب، کعبے کے سامنے ٹھہر کر کرے گا، کہے گا اے اللہ اے رب اے رب، لیکن اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا. صحابہ نے پوچھا حضور قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے کعبے کے سامنے ٹھہر کر دعا مانگیں گے لیکن اللہ ان کی دعا کو کیوں قبول نہیں کرے گا؟ تو سرکار نے فرمایا ان کا جو آنکھ پہ لباس ہوگا وہ حرام کے پیسوں کا ہوگا، ان کا کھانا جو غذا ان کے پیٹ میں ہوگی وہ حرام کے پیسوں کا ہوگی، اور وہ جب پہنچے ہوگے کعبے کے سامنے وہ ناجائز پیسے سے آ رہے ہوگے، اس لیے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. لہٰذا تقوی کیا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ تقوی وہ ہے جو ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، پیر کا بھی ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، کان کا بھی ہوتا ہے، پیٹ کا بھی ہوتا ہے، لباس کا بھی ہوتا ہے. اندازہ کریں. اب مجھے بتائیے اس تقوی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس کے پرہیزگاری، جس کے تقوی کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے؟ وہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سورہ میدہ میں اللہ پاک ایک نہیں تین مرتبہ کرا یہ متقی ہے، یہ متقی ہے اور یہ متقی ہے. لہٰذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کے لیے صرف سورہ میدہ آیت نمبر 93 کے لیے کافی ہے. لیکن آگے بڑھیے صحابہ اکرام، میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، سنیے ذرا غور سے. اگر آپ ان باتوں کو اپنی ضرورت سمجھ کے سمجھیں گے تو یہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں، اور ضرورت سمجھنا بھی چاہیے. صحابہ کی محبت ہر ایمان والے کے لیے ضرورت ہے. یاد رکھیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت، نبی کے گھر والے اور صحابہ کی محبت ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضرورت ہے. اور یہ تجربہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، جس بندے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو وہ نہیں چھوڑتا، اس کو وہ نہیں چھوڑتا، ضرورت والی چیز کو وہ نہیں چھوڑتا. اب آپ اس باتوں کو ضرورت ہے اور آپ کے ایمان کے لیے باتیں ضرورت کی ہے، تو لہٰذا ہاں جو چیز کو ضرورت نہیں لگتی اس کو ٹائم پاس میں لے لیتا ہے، وہ فری میں لے لیتا ہے، یار یہ ٹائم پاس ہے، چپ میں بیٹھا ہوں ٹائم پاس کر رہا ہوں. لیکن جو چیز اس کو ضرورت کی ہوتی ہے اس کو وہ چھوڑتا نہیں ہے. تو لہٰذا صحابہ اور اہل بیت کی محبت جو ہے یہ آپ کے ایمان کی ضرورت ہے. اگر یہاں کمی ہو گئی تو آپ کی نمازیں بیکار، ساری عبادتیں آپ کی بیکار، سارے صدقہ اور خیرات آپ کے بیکار. لہٰذا ان باتوں کو ضرورت لے کے سمجھے. ہم سنی اہل سنت و جماعت کے متعلق میں ایک بات بتا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جس بات کو ملا جیمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب نور الانوار میں بہت ہی پیاری بات کہی. جب آپ سے پوچھا گیا کون ہے ملا جیمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں. اور یہ جو ہے ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاہ جہاں کے دور میں ایسے زبردست عالم گزرے ہیں جن کی نگرانی میں 500 علماء نے فتوائے عالمگیری کو کتاب لکھی تھی. آج بھی دیکھیں اورنگزیب نے کتنے سال حکومت کی، سارا فتویٰ اسی کتاب تھے جس کو فتوائے عالمگیری کہا جاتا ہے. ہندوستان میں اسی کتاب کے تحت لوگوں کو دینی مسائل بتائے جاتے تھے، فتوے بتائے جاتے تھے. تو لہٰذا فتوائے عالمگیری جو کتاب ہے جس کو 500 علماء نے بیٹھ کر
لکھا تھا کہ دین میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جس کو ہندوستان میں کئی برسوں تک مانا جا رہا ہے اور آج بھی اس کے فتوے مانے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کتاب کو جو 500 علماء تھے، وہ 500 علماء کے جو ہیڈ تھے، بڑے تھے، ان کا نام ہے ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ ایسی شخصیت ہے ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا حضور بتائیے سنی کون ہے؟ ذرا غور سے سننا، میں بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ حیدرآباد میں ہے یہ سارا چیزیں بہت زیادہ چل رہے ہیں، اس لیے میں اس کو کھول کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پوچھا گیا حضور سنی کون ہے؟ تو ملا جیون فرماتے ہیں کہ جو تمام صحابہ میں شیخین کو افضل جانے، تمام صحابہ میں شیخین کو افضل کہتے ہیں، سب سے بڑا جانے، افضل جانے۔ اور شیخین کون ہے؟ ابو بکر صدیق، حضرت عمر۔ سنی کون ہے؟ سنی کی پہچان حضرت ملا جیون اپنی کتاب نور الانوار کے مقدمے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سنی وہ ہے جو تمام صحابہ میں شیخین کو افضل جانے۔ شیخین سے مراد ابو بکر اور عمر۔ جب بھی شیخین کا لفظ ہوتا ہے تو یہ دو صحابی کا نام ذہن میں آنا چاہیے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا یہ شیخین کو تمام صحابہ میں افضل جانے اور جو ختنین سے محبت کرے۔ ختنین کون ہے؟ خط کہتے ہیں داماد کو عربی میں، داماد کو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضور کے داماد ہیں۔ سرکار حضرت مولا جیون فرماتے سنی وہ ہے جو تمام صحابہ میں شیخین کو افضل جانے اور ختنین سے محبت کرے۔ آپ کہیں گے اس کا مطلب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کچھ لوگ ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتے ہیں اور کچھ لوگ صحابہ اکرام میں خاص طور حضرت علی کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں اس کی بھی ذرا میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کھول کر بات سمجھ میں آ جائے۔ جو لوگ صحابہ میں ابو بکر کو اور حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ، وہ کون ہے؟ جو آج بھی دے رہے ہیں، آج بھی اپنی مجلسوں میں ان پر تبرہ کرتے ہیں۔ ان کے یہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابو بکر کو اور عمر ابن خطاب کو اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا معاذ اللہ ان کے نزدیک عبادت ہے، ان کو شیعہ کہتے ہیں۔ میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ میں آپ کو تفرقہ ڈال رہا ہوں، ان کی کتابیں لکھی پڑھی ہے، وہ کتابوں میں بھر کر لکھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں۔ میں آپ کو بالکل ایک معتدل مزاج دینا چاہ رہا ہوں، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ فرقے کی بات کر رہا ہوں، نہ میں فرقہ پسند کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں وہ جو کرتے میں وہ بتا رہا ہوں۔ بھائی جو کر رہے ہیں تو ہم بتانے میں کیا حرج ہے؟ وہ جو کتابوں میں لکھتے ہیں، اپنی مجلسوں میں وہ جو بولتے ہیں، مجھے بتائیے ایک چور چوری کر لے اور FIR کٹ جائے، اب چور بولے بھائی FIR کیوں کاٹی؟ یہ تو بات ہی الٹی ہو گئی نا، چوری بھی کرو اور FIR بھی نہ کاٹے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جو غلطی کر رہے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ کے نزدیک جن کو شیعہ کہتے ہیں، تشیع کہتے ہیں، ان کے نزدیک سننا معاذ اللہ، جو لوگ محرم کے مہینے میں علم دیکھنے جاتے ہیں، ذرا شرم ہونا چاہیے۔ جو لوگ محرم کے مہینے میں جو ہے ڈھٹیاں ماننے ان کے علم خانوں میں جاتے، شرم آنا چاہیے تمہیں۔ جو لوگ وہاں جا کر ڈھٹیاں مان کر منت مانگتے، شرم آنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ تم جانتے نہیں وہ ایسی قوم ہے جو ابو بکر کو اور عمر کو اور عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں۔ معاذ اللہ ان کے نزدیک یہ گالیاں دینا عبادت ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ کا معنی ہے اللہ کی پناہ۔ ایسے باتوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کون ابو بکر عمر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ابو بکر میری کان ہے اور میری آنکھیں ہیں؟ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ایک کے بعد دیگر میں عثمان کو دیتے رہتا۔ اور کون مولا علی؟ اچھا سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بولا پہلے تو میں آپ تینوں کو یہ گالیاں دیتے اور حضرت علی سے تو محبت کرتے معاذ اللہ۔ علی کہتے حسن حسین کا نام لیتے شیعہ حضرات، وہ کہتے ہم تو حضرت علی کے چاہنے والے ہیں۔ تو بعض لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، یار علی علی تو کرتے ہیں نا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ بچے ہیں نوجوان آج کل جو ہے نا اسٹیٹس رکھنے کا اتنا شوق بھوت سوار ہو گیا ان کو کہ اسٹیٹس جیسے محرم کا مہینہ آتا وہ شیعہ لوگ جو پڑھتے ہیں اس میں کئی باتیں ایسے ہوتے ہیں جو اہل علم جانتے ہیں کہ وہ اشارتاً ابو بکر کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اشارے میں حضرت عمر کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اشارے میں حضرت عثمان غنی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں گالیاں دیتے میں آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن وہ بچے کیا ہیں محرم کا مہینہ ہے تو دیکھتے ہیں علی علی آ رہا ہے، حسن حسن حسین حسین آ رہا ہے، وہ اسٹیٹس پر رکھ لیے۔ میں کہتا ہوں شرم آنا چاہیے، ایسی حرکتیں نہ کرے کہ یہ اہل صحابہ کو گالی دینا، یہ بھی اسلام سے باہر ہے۔
آپ پھر بتائے اب یہ کون ہے جو حضرت علی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں؟ یہ تو ابو بکر، عمر اور عثمان غنی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جن کو شیعہ کہتے ہیں۔ مولا علی، امام حسن پاک، امام حسین پاک جو حضور کے گھر والے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنے والے کو خارجی کہتے ہیں، جن کو آج کے دور میں بدعقیدہ وہابی کہتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا کہ ذاکر نالائق، میں نائک نہیں کہتا، نالائق، ذاکر نالائق نے اپنی تقریر میں ایک نہیں کئی مرتبہ کہا کہ امام حسین جو کربلا میں جنگ کے لیے گئے تھے وہ سیاسی جنگ تھی، کرسی کے لیے جنگ تھی، انہوں نے کرسی کے لیے اپنے بیوی بچوں کو معاذ اللہ لٹا دیا، خود کی جان دے دی۔ یہ تقریروں میں بولتا ہے، وہ اپنے کتابوں میں لکھتا ہے۔ یہ خارجی جو ہے نبی کے اہل بیت، خاص طور امام حسین پاک پر حملہ، حضرت مولا کائنات پر حملہ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ خارجی جو ہے نا حضرت، دیکھیں آپ 2-3 سال پہلے ہمارے اولڈ سٹی یاقوت پورے کا یہ واقعہ ہے، عمران بدبخت جیسا، وہ بدبخت جو ہے نا جس کو عمران برو کہہ کے لوگ توجہ سے اس کی باتیں سنتے ہیں، اور اس نے بھی جو ہے نماز اللہ یاقوت پورے کی ایک اہل مسجد میں اسی جنگ کے بارے میں، یعنی خاص طور اہل بیت کی شان میں گستاخی اس نے کی تھی، اور یہ لہذا وہ بھی مسلمان نہیں۔ جو ابو بکر کو، عمر کو، عثمان غنی کو گالیاں دے وہ بھی مسلمان نہیں، جو مولا علی کو، حسن پاک کو، حسین پاک کو گالیاں دے وہ بھی مسلمان نہیں، جو دونوں سے محبت کرے وہ مسلمان ہے اور اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ فرق ہے سنی اور وہابی میں۔ سمجھا بات کو؟ یہاں میں آپ کو سمجھانا تھا، اللہ کو جوڑا چاہتا ہوں، اہل سنت و جماعت کے مسلمان وہ ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی، خیر یہ ٹاپک محرم کے مہینے میں ہم چھیڑیں گے، لیکن میں آپ کو سنی ہونے کی پہچان بتا رہا تھا کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کی آیت میں نے بیان کر دی۔ اب آپ آئیے وہ ایمان کب لائے تھے، یہ بھی بڑا دلچسپ بات ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء، ابو بکر، عمر، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ چاروں خلفاء حضور کے خاندان سے ہیں، اور سرکار نے فرمایا میرے بعد تمہیں میرے خلفائے راشدین کی بات سننا، ان کے بات پر عمل کرنا وہ ضروری ہے۔ لہذا حضور کے ظاہری دنیا کے جانے کے بعد یہ چاروں خلفاء، سرکار نے فرمایا یہ چاروں خلفاء جو میرا منشا ہے، جو میرا مقصد ہے، جو میرا راستہ ہے، وہ چاروں خلفاء وہی راستہ لے چلیں گے، ان کا کوئی راستہ غلط نہیں۔ اب آپ کو بتائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا آپ شجرہ نسب دیکھیں، اس سے اندازہ ہو جائیں گے کہ معاذ اللہ آج جو لوگ معاذ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور پہلے تو ایک اور بات میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، 18 اسی مہینے میں یعنی حج کے مہینے میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ کس تاریخ کو ہوئی اس میں تاریخ میں اختلافات ہیں، کس تاریخ کو ہوئی۔ کسی نے کہا، جیسا کہ میرے پاس کتاب ہے تاریخ الخلفاء، اس کو لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی کتاب بڑی معتبر کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ، سیوط ترکی کا ایک علاقہ ہے، وہاں ان کی مزار مبارک ہے۔ آج سے 600 سال پرانے یہ بزرگ ہے، بولے سبحان اللہ۔ اور ان کے بزرگی کے بارے میں خالی اتنا آپ سن لیجئے، امام جلال الدین اتنے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے جاگتے ہوئے 75 مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہے، سوتے ہوئے نہیں، جاگتے ہوئے دیکھا ہے حضور کو۔ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جو ہے دیداری میں بھی بیداری میں بھی دیکھے گا۔ لہٰذا یہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ادھر میرے طرف نظر رکھیں، ان کی کتاب ہے، اور یہ کتاب تاریخ الخلفاء۔ اسی کتاب میں آپ نے بتایا کہ ادھر نظر رکھیے اور میری بات پر ذرا غور فرمائیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی کی شہادت ذی الحج کے مہینے میں بھی، اس میں کوئی شک نہیں، 35 ہجری کو ہوئی، اس میں بھی کوئی شک نہیں، 35 ہجری حج کا مہینہ۔ لیکن تاریخ میں اختلافات ہیں، کسی نے 12 تاریخ کہا، کسی نے 18 تاریخ کہا، اور کسی نے 24 تاریخ کہا، لیکن ہمارے نزدیک جو صحیح ہے وہ ہے 18 ذی الحجہ۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے معلوم ہے، 18 تاریخ کو ایک اور واقعہ ہوا تھا 18 ذی الحجہ کو، جس کو کہتے ہیں شیعہ، اس کو عید غدیر کہہ کر مناتے ہیں۔ اچھا یہ شیعہ انہوں نے نکالا تھا، اور شیعہ کون ہے، ان کا عقیدہ کیا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ شیعوں نے وہ طریقہ نکالا تھا، عید غدیر اس کو کہتے ہیں، 18 ذی الحجہ کو مناتے ہیں اور وہ خوب دھوم کرتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے بدقسمتی سے،
وہ طریقہ سنی خانخواہوں میں بھی آ جا رہا ہے، اور آ کر کہنے 18 کو تو عید غدیر ہے، عثمان غنی کی شہادت تو 12 کو ہوئی تھی، 24 کو ہوئی تھی، تم لوگ 18 کو کیوں منا رہے ہو؟ سنیوں پر بک رہے۔ میں ایسی خانخواہوں کے بارے میں کہوں گا، پہلے تو یاد رکھیں عید غدیر، عید غدیر کیا ہے یہ سن لیجیے آپ۔ عید غدیر وہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے سنیں اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے، عید غدیر کے پیچھے تاریخ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام حجۃ الوداع حج کر کر واپس آ رہے تھے، تو ایک جگہ غدیر کے مقام میدان غدیر پر حضور ٹھہرے، اور وہاں پر کچھ صحابہ آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ حضرت علی نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا کیا انصاف نہیں کیا؟ حضور حضرت علی کو ایک جگہ بھیجائے تھے، وہاں مال غنیمت کہتے، دشمنوں سے لڑنے کے بعد جو مال آتا ہے وہ مال غنیمت کہتے ہیں، لہذا وہ مال غنیمت تقسیم کرنا تھا، اور اس تقسیم بانٹنے کی ذمہ داری حضور نے حضرت علی کو دی تھی۔ لہذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضور کے فرمان کے مطابق جو مال غنیمت آیا تھا، جو پیسہ جو بھی آیا تھا، وہ صحابہ میں انصاف کے ساتھ بانٹا، لیکن کچھ صحابہ کو پسند نہیں آیا۔ وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، اور حضور کہاں تھے؟ غدیر قم، جو مکہ میں ایک میدان ہے، وہاں حضور حج کر کر واپس آ رہے تھے، اور وہاں حضور نے اس میدان میں ٹھہر کر بہت بڑا خطبہ دیا، جس میں سرکار نے فرمایا اب نبوت مکمل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اب جو ہے سرکار کے بے شمار قرآن مکمل ہو چکا ہے، بہت سی باتیں اس میدان میں سرکار نے خطبہ دیا۔ جب صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی کہ حضرت علی نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ سرکار نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اسی میدان میں جس میں 1.25 لاکھ صحابہ کھڑے ہوئے تھے، حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ سرکار نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں وہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ مولا کا دو معنی ہے، مولا کا معنی ہے مدد کرنے والا، اور ایک معنی ہے مولا کا محبوب۔ تو سرکار فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ یہ اس کو کہتے ہیں عید، یہ شیعہ کہتے ہیں یہ عید غدیر ہے، کیونکہ اس میدان میں اللہ کے رسول نے حضرت علی کو مولا کا مقام دیا تھا۔ مولا کا معنی مدد کرنے والا، مولا کا معنی محبوب ہے۔ لہذا یہ حدیث سنا کر آج تک شیعہ جو ہے نا صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو حضور نے ظاہری زندگی میں بتا دیا تھا میرے جانے کے بعد میرے جانشین مولا علی ہوں گے، لہٰذا حضرت ابو بکر نے غبن کیا ہے، عمر نے معاذ اللہ غبن کیا ہے، عثمان غنی نے غبن کیا ہے، یہاں تک کہ سب سے افضل ابو بکر حضرت علی تھے، لیکن ابو بکر زبردستی خلافت میں بیٹھ کے حضور کی دنیا سے جانے کے بعد ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ خود امام ترمذی نے حدیث پاک کو نقل فرمایا، حضرت علی خود فرمایا کرتے، مولا علی کا فتویٰ سنیے آپ، حضرت علی خود کہتے تھے اگر کوئی مجھ کو ابو بکر سے اور عمر سے افضل جانے، ابو بکر سے اور عمر سے بڑا جانے، حضرت علی فرماتے میں اس کو 80 کوڑلے ماروں گا۔ خود مولا علی کہتے ہیں کہ افضل ابو بکر ہے اور عمر ہے۔ خیر اس پر میں نے کئی جمعے تقریر یہاں پر کی ہے کہ افضل ابو بکر ہے تمام صحابہ میں، اس کے بعد عمر ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ، اس کے بعد عثمان غنی ہے، اس کے بعد مولا علی ہے۔ یہ اہل سنت کا جماعت کا 1400 سال پرانا عقیدہ تھا، لیکن شیعہ تو اس میں ٹول مول کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے آپ، میں ان کو کہنا ہے کیونکہ وہ ہے ہی ہمارے پاس نزدیک مسلمان ہی نہیں ہے تو ان کے بارے میں کیا کہنا، لیکن جو اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں، درگاہ کا مجاور کہہ رہے ہیں، خاندان کا اہل بیت کا خاندان کا سید ہونا کہہ رہے ہیں، وہ بھی ایسی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں 18 تاریخ کو تو ہم عید خوشی منائیں گے۔ بھائی کیوں منائے؟ بولے اس لیے منائیں گے کہ علی کو مولا کا لقب ملا، ولایت کا بہت اونچا مقام بنا۔ میں کہتا ہوں سنیے آپ ذرا، مولا علی کو 18 تاریخ کو ولایت کا بہت اونچا مقام ملا، تم یہ کہتے ہو؟ سنو، علی مولا علی کو تم 18 تاریخ ذی الحجہ کو اس وقت تم کہتے ہو کہ مولا علی کو حضرت علی کو بہت اونچا مقام ملا ولایت کا، یہ تمہارا عقیدہ ہے، اور ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی پیدائشی طور پر ولایت کے اونچے مقام پر تھے۔ یہ تو غدیر میں قم کا بہت دور کا واقعہ ہے، پیدائشی طور پر حضرت علی ولایت کے اونچے منارے پر تھے، بچپن ہی سے ولایت کے اونچے منارے پر تھے،
یہ غدیر و خم کا واقعہ تو سرکار نے ان صحابہ کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے، جو صحابہ حضرت علی کے بارے میں چڑھ رہے تھے کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا، ان کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے اور علی سے محبت ظاہر کرنے کے لیے یہ واقعہ ہوا تھا، جس کو سرکار نے فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ تو لہٰذا یہ عید غدیر جو ہے نا، اصل میں شیعہ جو ہے نا عثمان غنی سے چڑھتے ہیں، تو لہٰذا 18 تاریخ کو یہ حضرت علی کا نام لیتے ہیں لیکن گالیاں عثمان غنی کو دیتے ہیں۔ یہ ذہن ہے، یہ ذہن چلتا ہے ان کا۔ لہٰذا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ عید غدیر ایسا کوئی عید ہے نہیں۔ ہاں، ولایت کا مقام تو ہم سنیوں کے نزدیک حضرت علی کا پیدائشی طور پر ہے، جو مقام و مرتبہ اللہ اس کے رسول نے حضرت علی کو عطا فرمایا ہے۔ یہ عید غدیر کا واقعہ تو دور کی بات ہے۔ اور دوسری بات، عید غدیر یہ سنیوں نے نہیں نکالا ہے، یہ طریقہ یہ شیعوں کا نکالا ہے۔ اس کے پیچھے ان کا عثمان غنی کو گالیاں دینا، تو یہ جانتے ہیں 18 تاریخ جہاں حضرت علی کو ولایت کا مقام، مولا کا رتبہ ملا ہے، وہاں پر یہ شیعہ یہ بھی جانتے ہیں 18 تاریخ کو عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے۔ لہٰذا اس تاریخ کا بہانہ لے کر، عید غدیر کا بہانہ لے کر، حضرت علی کی محبت کا ذریعہ لے کر یہ عثمان غنی پر حملہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر میں اور ڈیٹیل اتوار کے دن یہاں صبح 10 ساڑھے 10 سے یہاں اسی مسجد میں بہت بڑا جلسہ اسی اتوار کو میں رکھ رہا ہوں، یہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کو میں بتاؤں گا کہ ان کے کیا کیا عقیدے۔ انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لے کر آئے صبح 10 ساڑھے 10 سے۔ بات آگے بڑھاتے، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء صحابہ میں، چاروں خلفاء یہ حضور کے خاندان سے۔ ابو بکر صدیق کے یوم میں ہم نے بتایا عثمان، آج دیکھیں عثمان غنی جو تیسرے نمبر پر ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جن کا نام عفان تھا، اور اوپر جا کر ان کے والد کا شجرہ ملتا ہے عبد المناف سے۔ کس سے ملتا ہے؟ عبد المناف، نام یاد رکھیں آپ، عبد المناف۔ عبد المناف جو ہے ان کے 2 بیٹے، ایک بیٹے ہاشم اور ایک بیٹے عبد الشمس۔ یہ عبد المناف کے 2 بیٹے کا میں نام ہے، ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا اور ایک بیٹے کا نام جو ہے نا عبد الشمس تھا۔ عبد المناف کے 2 بیٹے، ہاشم کی اولاد سے ہمارے نبی پیدا ہوئے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ میں یہ خاندانی شجرہ بتا رہا ہوں حضرت عثمان غنی کا، والد کی طرف سے۔ حضرت عبد المناف یہ حضور کے دادا ہے 5ویں۔ عبد المناف کے 2 بیٹے، ایک ہاشم اور ایک دوسرے عبد الشمس۔ ہاشم کی اولاد سے ہمارے نبی آئے، اس لیے ہمارے آقا کو ہاشمی بھی کہتے ہیں، اور عبد الشمس کی اولاد سے حضرت عثمان غنی آئے۔ تو لہٰذا 5ویں پشت میں جا کر حضرت عثمان غنی کا شجرہ حضور کے دادا سے مل رہا۔ کس کو گالیاں دیتے ہو تم؟ کون ہے عثمان غنی؟ حضور کے خاندان سے تعلق رکھنے والے صاحب۔ یہ تو آپ والد کی طرف سے شجرہ میں نے آپ کو بتایا، والدہ کی طرف سے تو اور قریب ہے۔ حضرت عثمان غنی کے والدہ، میں شجرہ سمجھ جائے پھر عثمان غنی سمجھ میں آئیں گے آپ کو۔ حضرت عثمان غنی کی ماں، ان کا نام تھا عروہ۔ نام کیا تھا ان کا؟ عثمان غنی کی والدہ کا نام عروہ تھا، اور ان کے بارے میں صحیح تحقیق یہ ہے عثمان غنی کی والدہ ماں اسلام لائی اور اسلام ہی پر ان کا خاتمہ ہوا، ایمان والی تھی۔ انہوں نے مکہ چھوڑ کر ہجرت کی، مدینہ پاک میں بھی آئے، اور جو ہے ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ لہٰذا عروہ کی والدہ یعنی عثمان غنی کے والدہ کا نام عروہ، اور ان کی والدہ یعنی عثمان غنی کی نانی، ان کا نام تھا ام حکیم بن بیضہ۔ ام حکیم بن بیضہ یہ کون ہے؟ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ام حکیم بن بیضہ یہ سگی بہن ہے حضور کے والد حضرت عبداللہ کی، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ عثمان غنی کی سگی نانی حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ہے ان کی سگی بہن ہے، بلکہ بہن بھی ایسی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور کے والد عبداللہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ذرا میری کی بات ذرا غور کریں، شجرہ بتا رہا ہوں، یہ شجروں میں انشاءاللہ حضور بھی خوش ہو رہے ہیں۔ ذرا میری اس بات پر غور کریں، تو کون آ رہا کون جا رہا، ادھر بیٹھا ادھر ادھر نہیں، بالکل میچور ہو کر اور بالکل سنجیدگی کے ساتھ میرے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر دیکھیں عثمان غنی کا مقام آپ کو سمجھ میں آئے گا کون ہے عثمان غنی۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی کے جو نانی ہے یہ حضور کے والد کے سگی بہن، کیونکہ حضور کے جو دادا ہے ان کا نام عبد المطلب، حضور کے دادا۔ حضور کے دادا نے ایک نہیں کئی شادیاں کی ہے۔ حضور کے چاچا حضرت عباس یہ الگ بیوی سے ہے، حضور کے چاچا حضرت حمزہ یہ الگ بیوی سے ہے، لیکن حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ، حضور کے والد ہے،
یہ ان کی ماں، کیونکہ انہوں نے کئی شادیاں کی تھی آپ کے دادا نے، لیکن حضرت عبداللہ کی ماں اور عثمان غنی کی ماں، دونوں کی ماں ایک ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یعنی ایک ہی جو آپ نے نکاح فرمایا تھا، جو آپ کی بیوی ہے حضرت عبد المطلب کی، انہی کے پیٹ سے حضرت عبداللہ بھی پیدا ہوئے اور عثمان غنی کی نانی بھی پیدا ہوئی ہے. اب بلکہ یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ عثمان غنی کی نانی ام حکیم بن بیضہ اور حضرت عبداللہ یہ جڑواں پیدا ہوئے، یعنی ایک ہی پیٹ میں، جو ایک ہی حمل سے پیدا ہوئے ہیں. یعنی حضور کے حضرت عثمان غنی کے نانی حضور کے والد اپنی ماں کے پیٹ میں ایک ساتھ جڑواں پیدا ہوئے. اور آپ کے والد کون؟ جن کے پیشانی پر نور مصطفیٰ لگا ہوا تھا. نور مصطفیٰ عبداللہ کے پیشانی میں تھا. جس حمل میں حضور کے والد رہے اسی حمل میں، یعنی جڑواں بچہ جو ہم کہتے ہیں، تو ایک بیٹا ایک بیٹی جو پیدا ہوئے تھے، وہ بیٹا عبداللہ حضور کے والد بنے اور وہ بیٹی جو ہے یہ حضرت ام حکیم بن بیضہ یہ عثمان غنی کی نانی بنی. یہ رشتہ داری عثمان غنی میں اور حضور میں. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ کس کو گالیاں دیتے ہیں شیعہ کہ کون ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ؟ یہ خاندان مصطفیٰ کے فرد ہیں. آپ کے والد کی طرف سے میں نے شجرہ بتا دیا، والدہ کی شرف سے بھی آپ کو شجرہ بتا دیا. اب پیدا کب ہوئے حضرت عثمان غنی؟ عثمان غنی جو ہے بابل کا جو واقعہ ہوا اس واقعے کے 6 سال بعد پیدا ہوا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہم کوئی تاریخ کو یاد کرنا ہے تو اس مہینے میں کوئی ایسا واقعہ اس کو یاد کر لیتے. جیسا کہ بولتے ہیں گئے 100 سال جو کرونا وائرس کا اتنا بڑا لاک ڈاؤن لگا تھا، اس مہینے میں یہ ہوا تھا. ایک تاریخ یاد کرنے کے لیے ہم بتا لیتے نا. تو پہلے عرب کا ایک دستور تھا، ارے جب کعبے کو گرانے کے لیے ابرہہ آیا تھا نا ہتھیوں کی فوج لے کر، جس کا ذکر سورہ علم طارہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ واقعے کو سورہ ابابیل کا واقعہ کہتے ہیں. ابابیلوں نے جو چڑیا تھی جو منہ میں کنکریاں ڈال کر ابرہہ کی فوج پر ڈالا تھا اور فوج جو ہے نا زمین میں دھس گئی تھی، لہٰذا یہ واقعہ عرب کے لوگوں کو یاد تھا. اس واقعے کے 6 سال کے بعد عثمان غنی پیدا ہوا. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہاں تک اب یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، اس وقت عثمان غنی کی عمر 35 سال تھی. عثمان غنی کی عمر کتنی سال تھی جب نبی پاک علیہ السلام ہمارے نبی نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس وقت عثمان غنی کی عمر 35 سال تھی. اچھا سنیں آپ، پہلے اعلان نبوت کے بعد میں آپ کو بتا دوں، اسلام جب پہلے کلمہ سرکار نے کلمے کے بارے میں مضبوط کیا، اعلان نبوت کرنے کے بعد پہلے کلمہ بتایا، توحید کے بارے میں کہ بتوں کی عبادت چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو. دھیرے دھیرے پہلے نماز ایک دم فرض نہیں ہوئی، پہلے کلمے میں توحید میں مضبوط کیا گیا مسلمانوں کو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اس پہ مضبوط کرنے کے بعد پھر اس کے بعد نماز کا حکم، اس کے بعد روزے کا حکم، اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم. یہ ہر ایک وقت کا گیپ ہے اس کا. لیکن شراب کا جو معاملہ تھا، عرب کے لوگ شراب ایسا پیتے تھے، لیکن جب شراب کا حکم آیا، سننا ذرا غور سے، شراب حرام ہے یہ حکم آ گیا اللہ کی طرف سے، قرآن میں اس کے اوپر آیتیں اتر گئی، تو تب تمام مسلمان تو تمام کافر تو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کے گھروں سے شراب ایسے بہہ کر نکلی جیسا نالے سے پانی نکلتا ہے. کیونکہ شراب حرام نہیں تھی ابھی اسلام ابتدا میں، جب اللہ کا حکم آ گیا اور یہ حرام ہے اس کو پھینکو، تو مسلمانوں نے اپنے گھروں سے شراب کو پھینکی تو ایسا دکھ رہا تھا کہ نالے سے پانی جیسا بہہ کر نکلتا ہے، ایسا شراب نکل رہی تھی. تو ایسا حال تھا عرب کا. یہ تو اعلان نبوت کے بعد کا حال تھا. تو اندازہ کرے کہ جب حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ابھی اسلام آیا نہیں تھا، اس سے پہلے شراب کا کیسا حال تھا، جس کو ہم زمانے جہالت کہتے ہیں. تو لہٰذا ابھی حضور اعلان نبوت نہیں کر رہے ہیں، لیکن ذرا سننا عثمان غنی کیسے متقی اور پرہیزگار ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. ابھی نماز کے بارے میں، شراب کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا، اسلام آیا نہیں تھا. اس وقت عرب کے لوگ میں سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ پہلوان، سب سے زیادہ دلیر اس کو کہتے تھے جو سب سے زیادہ شراب پیے، سب سے زیادہ زنا کرے، سب سے زیادہ بدماشی کرے، سب سے زیادہ لچھا لفنگا پنا کرے، جس کو آوارہ قسم ہم کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے. عرب کے لوگ اس کو بہادر مانتے تھے، کیونکہ ابھی اسلام آیا نہیں تھا. عرب کے لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بڑا بہادر ہے کیونکہ اس نے اتنے کام کیے ہیں، اتنا شراب پیتا ہے، اتنا زنا کرتا ہے، یہ ناچتا ہے، یہ گاتا ہے. اور جو یہ کام نہیں کرے اس کو کہتے ہیں یہ تو مرد نہیں ہے، یہ تو نامرد ہے. تو لہٰذا
لہذا غور کریں ایسے ماحول میں. مجھے بتائیے اگر آپ اپنے بچوں کو ماحول صحیح دینا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے جس گلی میں شرابی رہتے اس گلی میں بھی آپ جانے نہیں دیں گے. لوگ اس گلی میں گھر لیتے ہیں, نہ مکان لیتے ہیں, نہ گلی میں جانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مانا مت جاؤ. لہذا کیونکہ ماحول کا اثر پڑتا ہے, ماحول کا صحبت کا اثر زندگیوں پر پڑتا ہے. لہٰذا آپ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں ایسے ماحول میں لوگ نہ ہے, نہ ایسی گلی میں گھر لیتے ہیں جہاں گلی میں نمازی ہو, پرہیزگار ہو, کیونکہ آپ بھی یہ بات مانتے ہیں, یہ عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ ماحول کا اثر بچوں کی صحبت پر پڑتا ہے, صحبت کا اثر ہوتا ہے. جس طرح مٹی اگر پھول کے ساتھ رہے گے تو پھول کا اثر مٹی میں آ جاتا ہے, اسی طرح اگر کوئی بدبخت آدمی کے ساتھ رہ جائے تو لہٰذا اس کی جیسی عادت بچوں میں آ جاتی ہے. لہٰذا مجھے بتائیے ماحول کا اثر تو ہوتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سمجھیے, ماحول تو پورا عرب کا ایسا تھا, پورا ماحول ایسا تھا کہ ہر گلی میں شراب, ہر گھر میں شرابی, بے زنا, یعنی ایسا کام کرنے والے کوئی بہادر کہتے تھے. ایسا دور چل رہا تھا, ایسے ماحول میں عثمان غنی چل رہے تھے. اب کسی نے عثمان غنی سے پوچھا آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے شراب تو عام تھی, زنا تو عام بات تھا, جوا کھیلنا تو عام بات تھی, کسی کو تکلیف پہنچانا تو عام بات تھی, لیکن اے عثمان کیا آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ سب کام کیے تھے؟ کیونکہ ماحول تو وہی تھا. اگر ماحول نہیں ہوتا تو بعض ماحول سے اگر آدمی بچ جاتا ہے, دور دوسرے ماحول میں چلا تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن سارا عرب کا ماحول ایسی ہی تھا. صرف نبی کے گھرانے کو چھوڑ کر سارے گھرانے ایسی گناہ میں مبتلا تھے. لہذا عثمان غنی سے جب پوچھا گیا آپ نے کبھی شراب پی ہے, کبھی آپ نے بتوں کی پوجا کی ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے, کبھی آپ نے زنا کیا ہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کے قسم میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا ہے, نہ بتوں کے آگے سر جھکایا ہے, اور نہ میں نے زنا کیا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. ارے بھائی ماحول وہی ہے, عقل کہہ رہی ہے یہ ہو کر رہے گا, لیکن عثمان غنی کہتے ہیں میں نے کیا نہیں. ارے ماحول وہی ہے, گلیوں میں وہی ماحول, محلے میں وہی ماحول, پڑوس میں وہی ماحول. ابھی کوئی قانون نہیں نکلا, اسلام آیا نہیں ہے, سارا ماحول ہی ایسا ہے. لیکن عثمان غنی کہتے ہیں میں نے ایسا کوئی کام کیا نہیں. پوچھا گیا حضور کیوں نہیں کیا؟ ہاں کیوں نہیں کیا؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میری عقل اس بات کو کرنے کو گوارا ہی نہیں ہوتی تھی. میری عقل کہتی تھی عثمان جو پی کر لوٹ پہ لٹے وہ کیسا کام ہوگا. لہذا میری عقل گواہی, یہ عقل تو تھی ہی, لیکن اس کے پیچھے آپ کے ہمارے رب کا فیض تھا جو عثمان غنی کو ان کاموں سے پہلے سے ہی بتا رہا تھا. بولے محبت سے سبحان اللہ. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 35 سال تھی تو آپ کی خالہ آپ کو دین کے بارے میں بتاتی تھی, اور آپ پہلے سے, یہ بھی غور سے سنیں, آپ پہلے سے آپ مالدار تھے, بڑے تاجر تھے, پیسے والے تھے. آپ ان کے پیسے کیا میں بتاؤں کہ کیسا ان کا پیسہ تھا, میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہلے سے مالدار, تاجر, اور حضرت ابوبکر صدیق کے خاص دوست تھے. یہ تو اپنے گھر میں اپنے خالہ سے سنتے رہتے تھے, کیونکہ خالہ کہتے تھے کہ حضور کے بارے میں وہ آخری نبی ہے, رسول ہے, وہ سنتے رہتے تھے, اور بڑے سنجیدہ مزاج والے تھے. یعنی ہم دیکھیں, آپ کئی ایسے تاجروں کو دیکھا ہوگا کوئی مسئلہ سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ اٹھاتے ہیں, اور ان کا اکثر فیصلہ صحیح ہوتا, اور زیادہ تر کیونکہ سوچ سمجھ کر. عقل مند آدمی وہی ہے پہلے بات کو تولتا ہے بعد میں بولتا ہے. یہ بیوقوفوں کی علامت ہے, پہلے بول کر بعد میں سوچنے لگے. لہذا عقل ایسی کہ کروڑوں روپے کا کاروبار آپ کا اس دور میں تھا, اور فراست ایسی, سمجھ ایسی کہ لوگ عثمان غنی سے مشورہ لیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کو خالہ نے جب بار بار حضور کے بارے میں کہا, آپ اس بارے میں غور کرنے لگے. آخرکار ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے اخلاق کے بارے میں, حضور کے پیغام کے بارے میں, حضور کے دین کے بارے میں بیان کیا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا ابوبکر تم سچ کہتے ہو, ایسے نبی پر کلمہ میں پڑھ لینا چاہیے. یہ کہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے کہنے پر آئے اور حضور کے ہاتھ پر اسلام کو قبول فرما لیا. اچھا آپ جب اسلام قبول کر لیا تو آپ کے چاچا نے آپ کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا. کہا تو ہمارے باپ داداؤں کا مذہب چھوڑ کر کس مذہب کو تو نے اختیار کر لیا, اور آپ کو کھانا پانی سب چیزوں سے روک دیا. عثمان غنی نے فرمایا چاچا سے کہ اب میری جان بھی چلے جائے لیکن رسول پاک کا دامن میں چھوٹے والا نہیں ہو. پھر آپ کی ہمت, آپ کے استقامت, آپ کی بہادری کو دیکھ کر آپ کے چاچا نے آپ کو آزاد کر دیا. بولے یہ چھوڑ دو, یہ جو فیصلہ کر لیا ہے نا اس بات پر یہ مضبوطی سے اٹل ہے, اب یہ فیصلہ چھوڑے گا نہیں. اس لیے کہتا ہوں ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو, حالات کچھ بھی رہے
ایمان پر اٹل ہو جاؤ، اسی فیصلے پر مضبوطی سے قائم رہو، پھر دیکھو اللہ اس کا رسول کا کرم تمہارے اوپر کیسے ہوگا۔ حالات کو دیکھ کر کبھی سودا نہیں کرنا مسلمانوں، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا، اپنی نمازوں کا، اپنی عبادتوں کا، حالات کو دیکھ کر آپ کہیں گے عبادت کا بھی سودا کوئی کر رہا ہے، عقیدے کا بھی کوئی سودا کر رہا ہے۔ میں کتنے کو بتاؤں، کتنے نوجوان بچے ہیں، نوجوان پیچھے آٹو چلانے والے، بنڈی ٹھکانے والے، ایسے لوگوں کو اہل حدیث جماعت والے خرید رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے مسجد میں آؤ، ہم آپ کو آٹو دلا دیں گے، ہم آپ کو بنڈی میں مال بھرنے دے دیں گے، ہم آپ کو ایک کرانہ اسٹور ڈال کر دے دیں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں چلو بھائی مولانا کی جماعت میں چلے جاؤ، ہمیں بنڈی مل رہی ہے، ہمیں آٹو مل رہا ہے، ہمیں جو ہے نا کرانہ اسٹور یہ ڈال کر دے رہے ہیں، پیسے سے ہماری مدد کر رہے ہیں۔ یہ اہل حدیث پیسوں سے آپ کو خرید کر، یہ کون ہے اہل حدیث سمجھو جن کو وہابی کہتے ہیں، یہ گستاخ ہے ہمارے نبی کے۔ میں کہتا ہوں اپنے نبی کا ایمان، اپنے نبی سے محبت دیکھو، عشق رسول دیکھو، ان لوگوں کے باتوں میں آ کر اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا مت کرو، چند پیسوں کے لیے ایمان کو مت بیچو۔ یہ اہل حدیث جماعت ہو، وہابی بدعقیدہ جماعت ہو، یہ تمہارے ایمانوں کو خرید رہے، آج ہو رہا ہے، اولڈ سٹی میں ہو رہا ہے، میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، دنیا بھر میں تو ہوتا ہی ہے، حیدرآباد میں ایسے حالات چل رہے ہیں۔ خدا را اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر، اپنے بھائیوں پر نظر رکھو، ایسے بدعقیدہ مولویوں کے قریب مت جانے دو۔ آپ کہیں گے آپ اتنا سخت کیوں بولتے ہیں؟ بولتے اس لیے ہے کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ماننا ہے کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا یہ نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کا گستاخ ہو وہ آپ کو دین کیا سکھائے گا، جو نبی کو مردہ کہے وہ آپ کو اسلام کیا بتائے گا، جو نبی کو اپنے بڑا بھائی کہے وہ آپ کو دین کیا بتائے گا، وہ اسلام آپ کو کیا بتائے گا۔ اسلام اگر سمجھنا ہے، سیکھنا ہے تو اہل سنت و جماعت کے علماء کے پاس آؤ، وہ آپ کو عاشق رسول بھی بنائیں گے، وہ وفادار رسول بھی بنائیں گے۔ لہٰذا ایمان اور عقیدے کا صحابہ نے تو ڈٹ کر فیصلہ کیا اس دور میں، جبکہ دیکھیں آپ جب نبی کریم صلی اللہ حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ ہجرت کی، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حبش کی طرف آپ نے اپنی بیوی حضرت سیدہ رقیہ، بولے سبحان اللہ، یہ آپ کی بیوی ہے، حضور کی بیٹی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے مکہ میں ان کی شادی اپنی بیٹے سے کرا دیا تھا، سیدہ رقیہ سے، اور فرمایا تھا کہ آپ جو ہے نکاح کر لیں۔ کرنے کے بعد جب کافروں نے دیکھا کہ مکے میں چند ایسے لوگ ہیں جو نامور لوگ، عثمان غنی نامور لوگوں میں تھے، تاجر تھے، لہٰذا اگر ان کو پکڑ کر کمزور کر دیا جائے تو دین کمزور ہو جائے گا، تو لہٰذا مکے کے کفار مشرکین پلاننگ میں تھے۔ حضور کو معلوم ہوا، حضور نے فرمایا عثمان اپنی بیوی کو لو۔ جو نامور لوگ تھے، جو حضرت علی کے بڑے بھائی، حضرت علی کے بڑے بھائی، ان کا نام حضرت جعفر طیار تھا، ان کو کہا تم بھی تیار ہو، عثمان غنی سے کہا تم بھی تیار ہو، تم سب اس وقت ہجرت کر لو، مکہ چھوڑ دو، ایمان بچانا ہے تو مکہ چھوڑو۔ لہذا عثمان غنی اپنی بیوی سیدہ رقیہ کو لیے حضرت جعفر طیار حبش، جو آج افریقہ سوڈان کی طرف آتا ہے، وہاں ہجرت کر سوڈان میں حبش کے علاقے میں جا کر وہاں جا کر رہنے لگے۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، تب عثمان غنی جو ہے نا اپنی بیوی سیدہ رقیہ کو لے کر حبش سے مدینہ آ گئے، لیکن ہجرت کر رہے ہیں، سمجھے بات کو، اب ہجرت کر رہے ہیں عثمان غنی، اور حبش میں آپ 6 سال رہے۔ آپ اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جاؤ تو رہنے کا، کھانے کا، پہننے کا، یہ سارا معاملات آپ کو سمجھنا ہے۔ لیکن عثمان غنی ایمان اور ارے بھائی عثمان غنی مکہ میں جہاں آپ کی کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے، کروڑوں روپے کا کاروبار، اس دور کے حساب سے بات بتا رہا ہوں، لیکن عثمان غنی نے حضور کے حکم پر اپنی بیوی کو لیا، اپنے منشیوں کا کہ تم کاروبار سنبھالو، میں جا رہا ہوں۔ ایمان کے خاطر نہ دولت دیکھا، نہ پراپرٹی دیکھی، نہ پیسہ دیکھا، سیدھا بیوی کو لیے اور سیدھا حبش میں کہاں جا رہے، جہاں کوئی پہچانتا نہیں، ایسا علاقہ جو مکے سے میلوں دور ہے، جہاں کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، کیا ہوگا، کیسے رہنا ہے۔ عثمان غنی کا ایمان بتا رہا ہے جہاں بھی رہنا ہے اللہ اس کے رسول کے امان میں رہنا ہے، بس ایمان ہمارا مضبوط رہو تو اللہ سب راستے بنا دیتا ہے۔ جب حضور 6 سال عثمان غنی وہاں پر رہے تو ایک عورت مکہ آئی تھی حبش سے، حضور نے پوچھا تھا کہ مجھے بتاؤ تم نے عثمان کو دیکھا ہے، میری بیٹی رقیہ کو دیکھا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ ہاں میں نے دیکھا۔ کس حال میں دیکھا ہے؟ تو حضرت حضور کے کہنے پر عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ سواری پر ہے، اونٹ پر ہے، اور عثمان غنی اس کی لگان پکڑ کر چل رہے ہیں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار مسکرائے اور دعا کی اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ حضرت عثمان غنی پھر جب معلوم ہوا عثمان غنی کو 6 سال حبش میں رہے،
ذرا سننا غور سے، جعفر طیار کا بھی بہت مشہور یہاں واقعہ ہے کہ حبش کے بادشاہ کو آپ نے جو تبلیغ کی تھی، کیونکہ مکے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ کچھ مسلمان حبش میں جا کر رہنے لگے، تو مکے کے لوگ وہاں کے بادشاہ کو بھٹکانے لگے، لیکن وہاں کے بادشاہ کو جو تبلیغ کی وہ حضرت علی کے بھائی جعفر طیار نے دین کے بارے میں ایسا بتایا کہ حبش کا بادشاہ کہنے لگا مکے کے کافروں کو تم نکلو یہاں سے، اور مسلمان جب تک چاہے میرے ملک میں رہ سکتے ہیں۔ یہ مولا علی کے بڑے بھائی کی تقریر کا اثر تھا بادشاہ کے دل پر۔ خیر، حضرت علی جب حضرت عثمان غنی کو یہ معلوم ہوا کہ حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے ہیں، تو آپ 6 سال سے کاروبار منشیوں کے حوالے کر دیے تھے نا، جب چاہتے تو کہتے چلو اپنی بیوی کو کہتے کہ تم چلے جاؤ میں ذرا کاروبار دے کر، نہ سیدھا حبش سے مدینہ آ گئے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ جب مدینہ منورہ میں آئے اور حضور ہی کے ساتھ رہنے لگے، اور کئی دن، اچھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نے زندگی میں 2 مرتبہ، یہ تو جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، لیکن عثمان غنی نے حضور سے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینے میں آ گئے تو بحر روما جو ایک کنواں تھا پانی کا، جو ایک یہودی کی ملکیت تھی، وہ یہودی کیا کرتا تھا، وہ پانی ایک دن بیچتا تھا ایک دن نہیں بیچتا تھا، اور پانی مہنگے دام میں بیچتا تھا کیونکہ وہ پانی، اس کنویں کا پانی بڑا میٹھا تھا۔ لہٰذا اس یہودی نے جو ہے کہا کہ پیسہ دو اور پانی لے کر جاؤ۔ مسلمان مدینے میں پریشان تھے کہ ہم پانی کیسے لیں، کہ حالات ایسے نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے اس کنویں کو خرید کر مجھ سے جنت لے لے۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہاں حدیث سننا ذرا غور سے، سرکار نے کیا فرمایا، کنویں کو خرید کر مجھ سے جنت لے لے۔ ارے بولو محبت سے سبحان اللہ۔ یہاں میرے اور آپ کے آقا کے اختیار بھی بتایا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جنت اللہ نے بنایا، کہتے ہیں یقیناً بنائی اللہ نے، دی مصطفیٰ کو دی ہے، اور حضور کو اللہ نے اختیار بھی دے دیا ہے، مختار کائنات ہے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ ارے بھائی جس کیا آپ کی چیز پہ اختیار ہو تبھی تو آپ کہیں گے نا مجھ سے یہ دو تو میں یہ تمہیں دوں گا، تب آپ کے وہ اختیار میں ہے تبھی تو آپ کہو گے نا۔ حضور کے اختیار میں جنت ہے تبھی تو سرکار کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام کر دے گا میں اس کے لیے جنت دے دوں گا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی اس یہودی کے گھر پر گئے، بولے کنواں بیچتا ہے؟ اس نے کہا میں ڈبل، میں سمجھیے کہ وہ 5,000 کا تھا، اس نے 20,000 بتایا۔ عثمان غنی نے کہا یہ لے لے۔ اس نے کہا نہیں ایک شرط پر بیچوں گا۔ بولے کیا شرط پر؟ ایک دن کنواں آپ کا ہوگا ایک دن میرا ہوگا۔ 20,000 بھی لیا، ایک دن کنواں آپ کا ہوگا ایک دن میرا جو ہے آپ کا ہوگا۔ فرا ٹھیک ہے شرط ہی منظور ہے۔ اب وہ ایک دن جو عثمان غنی کا ہوتا، جو عثمان غنی کہتے یا رسول اللہ میں نے کنواں خرید لیا اور یہ مسلمانوں کے نام وقف کر دیا ہے۔ اب سارا دن مسلمان آئے اور سارا پانی بھر لے، اب ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا، کوئی اجرت نہیں لیا جائے گا، لہٰذا مسلمان ایک دن میں پورا پانی بھر لیتے، دوسرے دن کا بھی پانی ایک ہی دن میں بھر لیتے۔ اب یہودی پریشان ہوگا، دوسرے دن کوئی پانی لینے آتا نہیں، اس نے کہا کہ عثمان اور پیسے دو سارا کنواں لے لو۔ عثمان غنی نے ایک اور پیسہ دیا اور سارا کنواں لے کر حضور میں امت کے خاطر یعنی حضور آپ کے غلاموں کے خاطر میں نے اس کنویں کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ایک تو یہ سرکار نے فرمایا تھا کنواں خرید اور جنت لے لو، یہ جنت خریدی۔ اور ایک مرتبہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے۔ جنگ تبوک مدینہ پاک سے 1600 کلومیٹر دور تھی۔ یہ جنگ جو ہوئی ہے مدینے سے کہاں جانا تھا؟ 1600 کلومیٹر دور۔ اور کس سے لڑنا تھا جانتے آپ؟ اس وقت کا سپر پاور ملک جس کو ملک روم کہتے ہیں، رومیوں سے لڑنا تھا، سپر پاور ملک تھا، ان کے پاس جانا۔ ایک تو وہ کہ 1600 کلومیٹر دور، دوسرا یہ کہ وہ سپر پاور ملک تھا، ان کے پاس ہتھیار زیادہ تھے، ہر قسم کا فیسلٹیز ان کے پاس زیادہ تھی۔ اور تیسرا یہ کہ ایسا کڑک کی دھوپ، جو لوگ عرب جا کر آئے، مکہ جا کر ان کو معلوم ہے عرب کی خطرناک دھوپ کیسی ہوتی ہے، کڑک دکانے میں وہاں جانا تھا۔ لہٰذا اب ایسے حالات میں مسلمان کی مالی حالت کمزور ہے، کیا کرے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر کھڑے اور اعلان کیا کون اللہ کی راہ میں دے گا؟ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ کیوں یہ ہمارے ساتھ غریب صحابہ بھی ہے، تو لہٰذا کون اللہ کی راہ میں مدد کرے گا؟ اللہ کے رسول جب اعلان فرما رہے، عثمان غنی ہاتھ اٹھائے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاتھ اٹھا کر کہا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ اور 100 فوجیوں کے گھر
کہا میں پورے ذمہ داری لیتا ہوں. بولے محبت آپ سمجھے ذمہ داری کیسے لینا ہے؟ 100 اونٹ بھی دینا ہے، جو 100 فوجی اس پہ بیٹھیں گے اس کا فوجی کا پورا لباس بھی دینا ہے. تیسرا وہ فوجی واپس جا کر آنے تک ان کا گھر بھی چلانا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ 100 فوجیوں کی ذمہ داری میری. سرکار نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ. پھر سرکار نے فرمایا کون ہے؟ جانا بہت دور تھا، لڑنا بھی سپر بڑا ملک سے تھا. سرکار نے فرمایا کون ہے اللہ کی راہ میں مدد کرے؟ عثمان غنی کہے یا رسول اللہ 200 پورے فوجیوں کے سامان کے ساتھ. بولا محبت سے سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر تیسری مرتبہ پھر عثمان غنی نے ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ 300 پورے فوجیوں کے گھر کا سامان کھانے کے سے لے کر وہاں سے جا کے آنے تک کا خرچہ میرے ذمہ ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عثمان تم نے مجھ سے جنت لے لی ہے، عثمان تم نے مجھ سے جنت خرید لی ہے. لہٰذا اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عثمان تم نے تو ایسا کام کر دیا ہے آج کے بعد اگر تم کچھ بھی کرو کرتے تو کچھ نہیں تھے، اللہ اس کے رسول کے بتائے طریقے پر زندگی گزارنا ہے، لیکن پھر بھی سرکار فرماتے عثمان آج کے بعد اگر پھر بھی تم سے کچھ غلطی بھی ہو جائے اللہ اس غلطی پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عثمان غنی معاذ اللہ نمازیں چھوڑے اس کے بعد. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عثمان غنی نے پھر کوئی ایسا کام کیا جس سے اللہ رسول ناراض ہو. نہ ایسا کوئی کام تو ساری زندگی عثمان غنی نے کیا ہی نہیں. حضور پھر بھی کہہ رہے اگر کر بھی لیتے تو اللہ تمہاری اس بات پر پکڑ بھی نہیں کرے گا. پھر عثمان غنی اسی جنگ میں جہاں 300 اونٹ کا وعدہ کیا تھا وہاں 1000 اونٹ دیے، 1000 فوجیوں کو جو ہے نا فوجی کا لباس دیا اور 1000 فوجیوں کو وہاں سے جا کے واپس آنے تک کا گھر کا خرچہ آپ نے اپنے ذمہ اٹھایا. یہ بھی دیا پھر لا کر 1000 ایک روایت میں 20,000 ایک روایت میں 40,000 دینار لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا. بولو نا سبحان اللہ. یہ 1000 اونٹ فوجیوں کا خرچہ الگ، پھر 1000 یا 20,000 دینار حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. حضرت حضور کے قدموں میں لا کر ڈالا تھا. سرکار دو عالم علیہ السلام ان دیناروں کو ہاتھ میں لیتے اور ایسا ایسا اٹھالتے اور کہتے عثمان اللہ تجھ سے راضی ہے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. عثمان اللہ تجھ سے راضی ہے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. عثمان اللہ تجھ سے راضی ہے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا سخاوت جس کو کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سخی بہت تھے. اب میں آپ کو بتاؤں گا غور کریں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں حضور کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابوبکر سخاوت دیکھے عثمان غنی کی اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے. ایسی دولت ہے تو بتاؤ نا. آج بھی میں ان کے نام کے جو ہے نا مدینہ پاک میں لوگ خیرات کھاتے ہیں بتاؤں گا انشاءاللہ. لہذا حضرت عثمان غنی کی دولت کے بارے میں مجھے ایک بات یاد آ گئی. جب حضور کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابوبکر صدیق کا دور تھا. اس دور میں مدینہ پاک میں گرانی اچانک مہنگی ہو گئی. جیسا کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنی مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے. تیل کا ریٹ بڑھ گیا، پیٹرول کا ریٹ، ڈیزل کا ریٹ، میٹھے تیل کا ریٹ، گرانی اتنی بڑھ گئی قحط پڑ گیا اور اتنا ہر ریٹ دگنی ہو گئی. ابوبکر صدیق کا دور اور تاجرین کو مال نہیں مل رہا تھا بازار میں لا کر بیچنے کے، اگر مل رہا تو ڈبل قیمت سے. پھر وہ بازار میں لائے، پھر وہ بازار میں آنے والوں کو اور ٹرپل چوبل قیمت میں مال بیچ رہے تھے. ایسے میں حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا تجارت والا قافلہ ملک شام سے مدینے آیا اور اس کے بارے میں آتا ہے دیکھیں حالات شہر کے کیسے ہیں. گرانی مہنگی ہے، لوگ راشن کے لیے اس کے لیے تڑپ رہے ہیں اور تاجر بڑے بڑے تاجر کہہ رہے ہیں کہ آج ہم زیادہ پیسے میں خریدیں گے، سامنے والے کو زیادہ پیسے میں بیچیں گے، ہمارا منافع اچھا ہوگا. یہ حالات مدینہ پاک کے ہیں. ایسے حالات میں عثمان غنی کا مال، تجارت کا کاروبار کا مال جو ہے نا ملک شام سے مدینہ آیا اور اس کے مال ایک کے پیچھے اونٹ پر جس میں گرانی تھی، یعنی اس سمجھے گیہوں تھے، چاول تھے، اس دور کا جو چیزیں سب چیزیں تھے. اور وہ اونٹوں کے بارے میں آتا ہے وہ اونٹ ایک مدینے میں تھا تو آخری اونٹ ملک شام میں تھا. مولانا محبت سے سبحان اللہ. مدینے سے ملک شام کا آپ جا کر گول گمبد سر سے کئی 100 کلومیٹر دور تک جو ہے اتنا بڑا قافلہ اور جس میں جو ہے نا اناج ہے، جو کاروبار کا ہر چیز رکھی ہوئی ہے. اب سارا بیپاری لوگ، کاروباری لوگ آئے عثمان غنی کے پاس. بولے عثمان غنی حالات تو ایسے ہے، تم جانتے ہو کہ مال نہیں آ رہا ہے، تمہارا مال ایسی حالت میں آیا ہے. اب تو ہم چاہتے ہیں کہ تم یہ مال ہمیں بیچو تاکہ ہم مارکیٹ میں لے جا کر اس کا ڈبل کر کر بیچے. عثمان غنی نے فرمایا تم کتنا دو گے؟ بولو نا محبت سے سبحان اللہ. سارے تاجر کہنے لگے مثال دے رہا ہوں 10 کا مال تھا کام 20 دیں گے.
عثمان غنی نے کہا نہیں، مجھے تو ایک دینے والے نے اس سے اور زیادہ دینے کا وعدہ کیا۔ تو سارے تاجر کہنے لگے ٹھیک ہے، حالات تو ایسے ہے کہ جو ہے نا گرانی مہنگی ہے۔ عثمان غنی سے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو 30 روپے دیں گے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 30 دیں گے۔ کہا نہیں، دینے والے نے تو مجھ سے اس سے اور زیادہ دینے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 40 دیں گے، فرمایا نہیں اور زیادہ ریٹ بڑھاؤ۔ تو مدینے کے تاجر کہنے لگے کہ اے عثمان، جتنے بیپاری جو تاجر ہیں مالدار اس وقت یہاں تمہارے سامنے کھڑے، ہمارے علم میں اس سے بڑے بیپاری تو کوئی ہے نہیں ہمارے سے بڑے جو تمہارے مال کو خرید سکے۔ کون ہے جو آپ کو ہمارے سے زیادہ مارکیٹ میں ریٹ دے گا، ہمارے سے زیادہ پیسے دے گا؟ عثمان غنی کہتے میرا رب ہے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ فرمایا یہ میرا رب مجھے دینے والا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے مدینے میں اعلان کر دیا آؤ میرے مال آیا ہے، عثمان تم اللہ کی راہ میں سب کو مفت میں بانٹ رہا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، سارا مال مفت بانٹا، سخاوت ہے اسی عثمان غنی کی۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اب ادب اور عشق دیکھے عثمان غنی کا، ادب اور عشق دیکھے۔ حضور کو خواب آیا کہ حضور عمرہ کر رہے ہیں، حضور نے خواب صحابہ کو بیان فرما، صحابہ کہتے ہیں حضور چلیے عمرہ کے لیے نیت کر لیتے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ حضور 1400 صحابہ کو لے کر مدینے سے آئے مکہ کے قریب، حدیبیہ کے میدان میں کھڑے، اور وہاں جا کر کافروں کو کہا کہ جا کے اعلان کیا کہ دیکھو ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، عمرہ کریں گے چلے جائیں گے۔ مکے کے کافروں نے کہا بھائی ہم آپ سے ایک بار بدر کی جنگ ہارے ہیں، احد کی جنگ ہارے ہیں، اگر ہم آپ کو آنے دیں گے تو ہماری تو عزت ہی ختم ہو جائے گی مکے میں، لہٰذا ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ حضور نے فرمایا میں لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ عروہ بن مسعود کو مکے کے کافروں نے بھیجا کہ تم جاؤ حضور سے بات کرو، ہم آنے نہیں دیں گے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں مکے سے نکل کر حدیبیہ کے میدان میں جس میدان میں حضور کھڑے تھے 1400 صحابہ کو لے کر، غور سے سننا، عروہ بن مسعود کہتے ہیں، یہ عروہ بن مسعود کون تھے؟ یہ بہت بڑے سفیر تھے۔ سفیر کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ ہمارے پاس بھی انڈیا میں بھی سفیر ہوتے ہیں، ہر ایک ملک کا ایک سفیر ہوتا ہے، وہ پی ایم کے کہنے پر جا کر دوسرے بادشاہوں سے ملاقات، دوسرے سی ایم ملکوں کے بادشاہوں سے ملاقات کرنا، یہاں کی وہاں کی کیفیت لا کر یہاں دینا، اس کو سفیر کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ عروہ بن مسعود ایسے تھے، مکے کے سفیر تھے، انہوں نے اس دور کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گئے تھے کچھ پیغامات لے کر، وہاں کے پیغام لا کر اپنے ملک کو دیا، یہاں کے ملک کے پیغام وہاں کے ملک کو دیا۔ اس دور کا جو بڑا بڑا ایران کا قیصر اور کسریٰ کے بڑے بڑے محلات عروہ بن مسعود جا کر دیکھے تھے، وہ محلوں کے بادشاہوں کو دیکھا تھا، ان کے پاس رہنے والوں کو دیکھا تھا، لیکن یہی عروہ بن مسعود کہتے ہیں لیکن جب مجھے مکے والے نے کہا کہ تم جاؤ جا کر نبی سے بات کرو محمد رسول اللہ سے، تو میں حضور سے بات کرنے کے لیے مکہ سے نکل کر حدیبیہ کے میدان میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ ہے عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں حضور وضو کر رہے ہیں۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں حضور وضو کر رہے ہیں، حضور وضو کر رہے ہیں، اور صحابہ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے کہ وضو کا ایک قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیں گے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، مدارج نبوہ میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، بڑے بڑے محققین نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں عروہ بن مسعود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صحابہ تو ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ وضو کا پانی کا ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اگر کسی صحابی کو وضو کے پانی کا ایک قطرہ نہیں ملتا، دوسرے صحابی کو ملتا تو ان کے ہاتھ کو ہاتھ مس کر کر اپنے چہرے پر ملتے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں یہ تو وضو کا پانی تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس حدیبیہ کے میدان میں حضور جو ہے نا کھنگار کا تھوک رہے ہیں اور صحابہ اس تھوک کو بھی زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ کیا عشق و ادب! آج کل اتنا ادب پیر کا کرو، اتنا ادب نبی کا کرو، ارے کیا ادب کر رہے تم لوگ، عرب میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ عرب، یہ عشق، یہ ادب عرب والوں سے ہی آیا ہے، یہ عربوں سے ہی آیا ہے۔ اب عربوں کا عشق دیکھو، صحابہ کا عشق دیکھو، نہ پانی زمین پر گرنے دے رہے ہیں، نہ حضور کا تھوک مبارک زمین پر گرنے دے رہے ہیں۔ اتنا ادب، اتنا تعظیم۔ عروہ بن مسعود بات کر کر واپس مکہ گئے اور جا کر مکے والوں سے کہا میری تو مانو کہ تم حضور سے صلح کر لو۔ مکے والوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں کر رہے ہو؟ عروہ بن مسعود کہتا ہے سنو میں بڑے بڑے محل، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس تمہارے پیغام لے کر گیا ہو، لیکن خدا کی عزت و جلال کے قسم عروہ بن مسعود کہتا ہے میں نے ان بادشاہوں کا ایسا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا ادب محمد رسول اللہ کے غلام ان کا کر رہے ہیں۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ خیر بات نہیں بنی تو سرکار نے فرمایا عثمان ایک کام کرو، اب یہاں سننا غور سے، عشق رسول دیکھو عثمان غنی کا۔ عثمان ایک کام کرو، بولے کیا؟
اب تم جاؤ مکے والوں سے بات کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، ان کو یہ کہو کہ یہاں میں ذرا سستی کو ختم کر، اس بات کو ذرا غور سے سنیا، ان کو جا کر کہو کہ یہاں ہم صرف عمرے کے لیے آئے، لڑنے کے لیے نہیں ہیں، اور دیکھو ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے۔ عثمان غنی حضور کے حکم پر مکہ چلے گئے، کیونکہ مکے والے جانتے تھے یہ عثمان غنی ہے۔ مکے والوں میں عثمان غنی کا خاندان بھی بہت تھا، ابھی بھی ایمان نہیں لایا تھا، اور عثمان غنی کا احسان مکے والوں پر بہت تھا، کہ بہت زیادہ احسان تھا، اس لیے کسی مکے والوں میں ہمت نہیں تھی عثمان غنی کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرے۔ لہذا عثمان غنی گئے اور جا کر ان کو سمجھایا حضور کا منشا کیا ہے، حضور کا ارادہ کیا ہے، منشا کیا ہے۔ اب ادھر مکے میں بات چل رہی ہے عثمان غنی کی کافروں کے ساتھ، ادھر صحابہ کھڑے آپس میں کہہ رہے ہیں، 1400 صحابہ تھے نا حضور کے ساتھ، وہ آپس میں کہہ رہے یار عثمان کی قسمت کیا پیاری ہے۔ بولے کیوں؟ دیکھو وہ مکہ گئے ہوئے ہیں، کعبہ ان کے سامنے ہے، وہ طواف بھی کر رہے ہوں گے، صفا مروہ۔ بھائی کعبے کو دیکھ کر کس کا ارادہ نہیں ہوگا کہ طواف نہ کرے، ہے نا؟ آج بھی ٹی وی پہ دیکھے تو دل للچتا ہے، تڑپ جاتا ہے کہ یار کب ہمیں دیدار نصیب ہوگا۔ عثمان کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کافروں سے بات کر رہے ہیں، ادھر صحابہ میدان میں آپس میں بات کر رہے ہیں کہ عثمان نے تو طواف بھی کر لیا ہوگا، صفا مروہ بھی صحیح بھی کر لی ہوگی، زمزم بھی پی رہے ہوں گے، بڑی قسمت والے بھائی عثمان۔ اور ادھر عثمان غنی کو کافر کہتے ہیں کہ اے عثمان یہ سال تو ہم آپ کے نبی کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اگلے سال آؤ بولو، لیکن تم آ گئے ہو، کعبہ سامنے ہے، طواف کر لو۔ بولو نا سبحان اللہ، کعبہ سامنے ہے، طواف کر لو۔ عثمان غنی نے فرمایا عشق رسول دیکھو، محبت رسول دیکھے۔ عثمان غنی نے فرمایا میں اور میرے نبی کے بغیر طواف کر لوں۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ عثمان غنی کہتے ہیں میں میرے نبی کے بغیر طواف کروں، یہ ہو نہیں سکتا، پہلے میرے نبی طواف کریں گے، بعدوں کا غلام طواف کرے گا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ یہ عشق اور یہ محبت یہ عرب سے ہی چل کر آیا ہے، یہ ہندوستان پاکستان والوں نے پیدا نہیں کیا ایسا ادب، ایسا عشق، ایسی محبت کی مثالیں یہ عرب سے ہی چل کر آیا ہے، عربوں سے یہ عشق چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ عثمان غنی نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا، اور ادھر میدان میں افواہ پھیلا دے، کسی نے افواہ پھیلا کر کہا کہ سنو بھائی عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ شہید کر دیا گیا، یہ مکے میدان میں جس میدان میں 1400 صحابہ کھڑے تھے، وہ جب یہ اعلان کر دیے تو لہٰذا حضور نے فرمایا ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے حضور، اور سب سے کہا بیعت کرو مجھ سے۔ تمام 1400 صحابہ حضور سے بیعت کر رہے ہیں، کس بات پر؟ کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، عثمان غنی کا بدلہ لیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت، سو مل کر بیعت، جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر حضور تمام صحابہ سے کہہ رہے ہیں مجھ سے بیعت کرو، اور صحابہ اکرام ایک کے بعد آ رہے ہیں بیعت کر رہے ہیں۔ ذرا غور سے سننا، اس کو کہتے ہیں بیعت۔ بیعت کا معنی ہے اپنے آپ کو بیچ دینا۔ تمام صحابہ کہتے ہیں حضور ہم آپ کے ہاتھ میں بیچ رہے ہیں اپنے آپ کو، ہم بیعت کر رہے ہیں۔ اسی بیعت کے واقعے کو اللہ قرآن میں یاد کر رہا۔ سورہ فتح میں اللہ نے آیت اتار دی، اے محبوب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہاں پیری مریدی کا بھی ثبوت ملتا ہے، بیعت کرنا، صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، پیری مریدی کا بھی یہاں ثبوت ملتا ہے۔ میں اس بات پر نہیں جانا چاہتا، سورہ فتح کی آیت اتری ہے، محبوب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے، ید اللہ فوقہم، تیرے ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب سنیں حضور جب سارے بیعت کر لے، سارے کس بات پر بیعت کرے؟ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ ابھی یہ افواہ پھیلی تھی، لوگ کہتے ہیں حضور کو پتا نہیں تھا کیا حضور عثمان زندہ ہے؟ بھائی پتا تھا تو بیعت کیوں لی؟ کہا سنو بیعت اسی لیے لی، پھر بعد میں اشارہ بھی دے دیا۔ سارے لوگ جب حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لے میدان میں کرنے والے، حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ بولنا سبحان اللہ۔ اور یہ میرا ہاتھ ہے، اپنے دوسرے ہاتھ، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ گندے ہاتھ اس لائق نہیں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ میرا نہیں، عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہ میرا ہاتھ ہے، اور میں عثمان کی بھی بیعت لیتا ہوں۔ یہ حضور نے غیبی اشارہ دے دیا کہ عثمان زندہ ہے۔ خیر عثمان غنی جب مکے سے واپس آئے، کعبۃ اللہ سے میدان میں واپس آئے، اور جب واپس آ گئے، سننا جب واپس آئے، جو لوگ کہتے تھے عثمان غنی کی، جو صحابہ کہہ رہے تھے عثمان کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، عثمان زمزم پی رہے ہوں گے، عثمان صفا و مروہ پہ صحیح کر رہے ہوں گے،
ان صحابہ کے قریب عثمان غنی گئے جب معلوم ہوا کہ یہ پیٹھ پیچھے ایسی بات کر رہے تھے، لہٰذا ان صحابہ کے نزدیک گئے عثمان غنی، جا کر کہا تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو میرے بارے میں؟ ابھی کیا غلط کہہ دیا، کیا بری بات کی؟ عثمان کعبے کا طواف کر رہے ہیں، یہ غلط بات تھوڑی ہے۔ لیکن عثمان غنی کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے تم نے میرے بارے میں یہ خیال بھی کیوں لایا کہ میں نبی کو چھوڑ کر کعبے کا طواف کر لوں گا؟ بولو محبت سے سبحان اللہ کا۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا کسی نے کہ رخصت کدھر کی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا کسی نے کہ رخصت کدھر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ عثمان غنی کا عشق تھا۔ اچھا سنیے آپ، میں ایک حدیث اور آپ کو بیان کر میں عثمان غنی کی شہادت بتا کر آپ کو بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے تھے اپنے گھر میں، اما عائشہ صدیقہ کہتے سرکار بیٹھے تھے، بخاری شریف میں حدیث ہے، تاریخ الخلفاء میں حدیث پاک ہے، سرکار بیٹھے ہوئے تھے اور آپ تہبند مبارک پہنے۔ حضور تہبند ہی پہنتے تھے نا، پیجامہ پہننا کو حضور نے پسند فرمایا، پہنا نہیں لیکن پیجامہ پہننے کو حضور نے پسند کیا۔ حضور ساری زندگی تہبند میں رہے، جس کو آج کے دور میں لنگی کہتے ہیں۔ اگر کوئی لوگ امام صاحب لنگی پہ کرتے ہوئے بعض لوگ ہنستے ہیں، بھائی یہی تو اصل لباس ہے۔ حضور ساری زندگی لنگی پہ یار تہبند میں رہے۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور جب بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کا تہبند مبارک ٹکنے کے تھوڑا اوپر، پنڈلی مبارک کے تھوڑا اوپر ہے۔ ایسی حالت میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پہ کھٹکھٹ آئی، آواز دے حضور کون؟ فرمایا حضور ابو بکر ہو، فرمایا اندر آ جاؤ۔ حضور ایسی بیٹھے ہوئے، ایسی لاڑ پیار زیادہ ابو بکر سے، حضور بیٹھ کپڑا ایسی آپ کا تہبند مبارک ٹکنے جو پیر کی ہڈی ہوتی ہے اس کو ٹکنا کہتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا اٹھا ہوا ہے، سرکار اسی طرح لیٹے ہوئے، ابو بکر ہے سرکار سے بات کر رہے ہیں۔ اتنے میں آواز آئی، فرمایا کون؟ کہا عمر، کہا اندر آ جاؤ۔ وہ بھی آئے بیٹھے، حضور اسی طرح بیٹھے ہوئے۔ اب پھر بات کرتے گا، ابو بکر عمر سے بات کر رہے ہیں، پھر آواز آئی، عثمان، فرمایا کون؟ تو آواز آئی عثمان۔ سرکار اٹھے، سیدھا بیٹھ گئے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ اٹھے، کپڑوں کو سیدھا کیا، بیٹھ گئے، فرمایا عثمان کو اب اندر بولا۔ اب یہ تینوں بات کر چلے گئے۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے والد ابو بکر آئے تو اب ایسے بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے تو اب ایسے بیٹھے رہے، عثمان آنے کے بعد اچانک آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کپڑوں کو سیدھا کیا اور فرمایا اب آنے دو عثمان کو، اندر بھیجو عثمان کو۔ ایسا کیوں؟ تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا اے عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں، عثمان تو وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی میں جو خوبی تھی وہ حیا کی۔ اب حیا کیا ہے جانتے ہو؟ حیا، اب آؤ طریقت میں حیا کو سمجھو۔ حیا بزرگوں سے پوچھو حیا کس کو کہتے ہیں، حیا کا معنی کیا ہے؟ جو عثمان غنی میں ایسا تھا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے اگر تنہائی میں بھی پانی بھی نہانا ہوتا تو اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتے تھے۔ حیا کا یہ حال تھا، حیا کا ایسا حال تھا۔ وہ عثمان غنی حیا کے پیکر تھے، لیکن پہلے آپ حیا کو سمجھے، حیا ہے کیا؟ حیا ایمان کی بنیاد ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جس کے اندر حیا ہو اس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر حیا نہ ہو تو وہ بے ایمان ہو جائے گا، ایمان اس کے اندر سے نکل جائے گا۔ حیا ایمان کی بنیاد ہے۔ اب یوں سمجھیے، آپ آسان کر بتاتا ہوں، جس کو دادا گنج بخش لاہوری نے بڑی پیاری بات کہی، حیا وہ بیج کا نام ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حیا ایک ایسی بیج کا نام ہے جس بیج سے ایسے پھل نکلتے ہیں، اس پھل کا نام، ایک پھل کا نام نماز، ایک پھل کا نام روزہ، ایک پھل کا نام صبر، شکر، روزہ، نماز۔ یہ سارے جو پھل ہے یہ حیا کے بیج سے نکلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے حیا جس میں ہو وہ نمازی ہوگا، حیا جس میں ہو وہ مسجدوں کا ادب کرنے والا ہوگا، حیا جس میں ہو وہ عزت کرنے والا ہوگا اللہ اس کے رسول کی، حیا جس میں ہو وہ پڑوسیوں کا ادب کرنے والا ہوگا، حیا جس میں ہو وہ ماں باپ کا ادب کرنے والا ہوگا، حیا جس میں ہو وہ اسلامی بہنوں کا ادب کرنے والا ہوگا۔ ارے حیا ساری نیکیوں کی بنیاد ہے۔
بے حیا وہی ہوتا ہے جو شرابی ہو جائے، بے حیا وہی ہوتا ہے جو بے نمازی ہو جائے، وہ بے حیا آدمی ہے جو اب غیر عورتوں کو گھورنے لگ جائے، وہ بے حیا آدمی ہے جو مسجدوں کا ادب نہیں جانتا، وہ بے حیا آدمی ہے جو نمازوں کی اہمیت نہیں سمجھتا۔ حیا جس میں ہو یہ سارے کام خود بخود آ جاتے ہیں۔ حیا ساری نیکیوں کے بیچ ہے۔ بولو یار سبحان اللہ، بہت آسان، نیچے اتر کر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ حیا ساری نیکی، حیا جس میں ہو وہ وفادار ہوتا ہے، حیا جس میں وہ عاشق رسول ہوتا ہے، حیا جس میں ہو وہ سنی عاشق رسول ہوتا ہے، حیا جس میں ہو ماں باپ کا ادب کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے ماں باپ کو گالی دینے والے؟ حیا والا یا بے حیا؟ یقیناً آپ بے حیا کہیں گے جو ماں باپ کو گالی دے، اس میں حیا نہیں، شرم نہیں، حیا نہیں اس کو۔ جو اپنے استاد کا ادب نہ کرے، جو مسجدوں کا ادب نہ کرے، جو مسجدوں میں آ کر گالیاں دے، بیٹھے باتیں کرے، عجیب عجیب حرکتیں کرے، اس کو حیا والا کہیں گے یا بے حیا کہیں گے؟ اور ادب والا ہو، حیا والا ہو تو مسجد کا ادب دور سے کرتے ہوئے آتا ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو معلوم ہوتا ہے میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، مجھے باہر تیار ہونا ہے۔ یہ حرم حیا ہے نا، یہ کام کراتی ہے، حیا دل میں جو حیا ہے نا یہ کام کراتی ہے۔ مسجد میں جا رہا ہوں، کس کے گھر جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کس کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، وہاں اندر آ کر میں پستینہ پوچھوں گا، وہاں مسجد میں بیٹھ کر میں ادھر ادھر دیکھوں گا، وہاں میں مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کروں گا، وہاں مسجد کے اندر میں سینہ اکڑ کر آؤں گا، وہاں بغیر ٹوپی کر آؤں گا، وہاں گندا لباس پہن کر آؤں گا۔ یہ سارے کام بے حیاؤں کے ہیں۔ حیا والا جو ہوتا ہے اس وقت گھر سے نکلتے ہی کانپتے ہوئے جاتا ہے، یار میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اللہ کے گھر کا بلاوا میں جا رہا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہوں، تیار گھر میں ہوگا، اچھا لباس گھر میں پہنوں گا، عطر گھر میں لگاؤں گا، وضو گھر سے کر کر نکلوں گا، کیونکہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ یہ حیا ہوتی ہے، یہ سارے کام کرنے لگاتی ہے۔ اور جس میں حیا نہ ہو پھر وہ بے حیائی کامیں کرنے لگتا ہے۔ نماز کی اہمیت اس کو پتہ نہیں چلتی، روزے کی اہمیت اس کو پتہ نہیں چلتی، ماں باپ کی اہمیت اس کو پتہ نہیں چلتی، رشتہ داروں کی اہمیت اس کو پتہ نہیں چلتی، حرام اور حلال کی اہمیت اس کو پتہ نہیں چلتی۔ لیکن جس کے اندر حیا ہو، بولو نا محبت سے سبحان اللہ، جس کے اندر حیا ہو، حیا وہ حیا ایسی چیز ہے جو ساری نیکیوں کے بیچ کا نام حیا ہے۔ حیا ہی آپ کو عاشق رسول بنائے گی، حیا ہی آپ کو وفادار رسول بنائے گی، حیا ہی آپ کو نمازی بنائے گی۔ حیا ایک ایسی بیج ہے جو ہر نیک کام کے لیے حیا کا ہونا ضروری ہے۔ قربان جاؤ عثمان غنی پر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارے عثمان تو ایسا حیادار ہے کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ فرشتے جس سے حیا کرتے ہو وہ ہے عثمان غنی، وہ ہے ان کا مقام و مرتبہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، پہلی بیوی سیدہ رقیہ حضور کی بیٹی، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب جنگ بدر کو حضور گئے تھے، واپس آ رہے تھے، بدر کا بہت بڑا معرکہ ہوا تھا نا، واپس آئے اور واپس آئے تو پتہ چلا کہ سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ جب سیدہ رقیہ حضور کی بیٹی کا انتقال ہوا، عثمان غنی کی بیوی کا انتقال ہوا، آپ خاموش رہنے لگے، اداس رہنے لگے۔ حضرت حضور نے آئے، آ کر کہا عثمان کیوں اداس ہوتا ہے، چہرے پہ اداسی کہیں کی ہے، کیوں شرمندہ؟ تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ جو سسرالی رشتہ آپ سے تھا، جو سسرالی رشتہ آپ سے تھا نا وہ ٹوٹ گیا ہے، اس پر غم کر رہا ہوں، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ حضور یہ سنے، دو قدم پلٹے، پھر واپس آئے، واپس آ کے کہا کہ اے عثمان ابھی جبریل میرے پاس کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہے آپ کی دوسری بیٹی سیدہ کلثوم کا نکاح عثمان سے کرا دیجئے۔ بولو یا سبحان اللہ۔ جن کے بیٹی کا نکاح کرنے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور سیدہ کلثوم کا نکاح سرکار نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح جو ہے عثمان غنی کے عقد میں دے دیا۔ اس لیے عثمان غنی کا ایک لقب ہے ذی النورین۔ کیا لقب ہے؟ جہاں ان کا حیا ان کا وصف ہے، ان کی خوبی ہے، ذی النورین بھی آپ کی خوبی ہے۔ ذی النورین کہتے ہیں دو نور والی ہے۔ بولو نا سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں آدم سے لے کر مجھ نبی تک، سننا ذرا، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں اور ان کے بیٹیاں، ایک مرد کو نبی کی دو بیٹیوں کا نکاح ایک مرد کے حق میں نہیں ہے۔ یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام جتنے نبی آئے، ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ اب نبی نے ایک کے بعد ایک کر کر ایک ہی مرد کو اپنے دو بیٹیاں دی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ لیکن یہ صرف خاصہ ہے عثمان غنی کا، جو ایک کے بعد ایک ہمارے نبی کے دو بیٹیاں عثمان غنی کے عہد میں آئے ہیں۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں یہ دو ہیں۔ جب دوسری بیٹی سیدہ کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو سرکار فرماتے ہیں عثمان
اگر اللہ تعالیٰ مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا تو ایک کے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتے رہتا. کیا ہے داماد بھی غلط معلوم ہے نا. آپ بھی داماد والے ہو گئے, آگے چل کر آپ ہو گئے تو آپ کو مان لو کہ آپ چاہتے کہ داماد کیسا ہو, داماد میں کیا کیا خوبیاں ہو, داماد میں کیسا ہونا چاہیے. لہٰذا حضور نے جب داماد بنایا ہے عثمان غنی کو تو خوبیاں کیا کیا ہوں گے میرے عثمان کے پاس. ارے جن کی جوڑی کو اللہ اس کے رسول نے پسند فرمایا ہو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سننا یہ بھی آپ کا خاصہ ہے کہ نبی کی 2 بیٹی آپ کے نکاح میں آئے. اور دوسرا سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیوی کے ساتھ شہر چھوڑ کر ہجرت کی تھی. یہ تو صرف لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. اس کے بعد عثمان تم ہو جو بیوی کے ساتھ مکہ چھوڑ کر حبش چلے گئے تھے. یہ بھی خاصہ آپ کا ہے کہ آپ صاحب ہجرتین ہے, آپ ذی النورین ہے. سخاوت ایسی کہ میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا, وفاداری ایسی کہ میں نے آپ کو کعبے کا طواف آپ نے نہیں کیا, عشق رسول ایسا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس قدر محبت کرتے تھے کہ جب مسجد نبوی کی بات, مسجد نبوی بنانے کی بات آئی تو مسجد نبوی کے باہر رکھ کر ایک گھر تھا کافر کا, وہ کافر گھر بیچنا نہیں رہا تھا. لہذا عثمان غنی کو معلوم ہوا کہ گھر خرید کر مسجد کے اندر لینا ہے. عثمان غنی فوراً اس کے گھر پر گئے, بولنا سبحان اللہ, اس کے گھر پر گئے اور گھر پر جا کے کہنے لگا کہ عثمان غنی نے کہا بیچتا ہے گھر. اس نے کہا میں سمجھانے کے 20 لاکھ آپ آؤ بلند اسی وقت اس کے ہاتھ میں رکھ دیا. جتنا اس نے منہ مانگی رقم دے کر وہ جگہ خریدی اور کہا یا رسول اللہ میں نے جو ہے یہ جگہ خرید بھی لی ہے اور مسجد کے لیے وقف بھی کر دی ہے. ایسا عشق. جب ایک صحابی جو بہت غریب صحابی تھے وہ حضور کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ میرے گھر کے بازو ایک گھر ہے, اس کا جھاڑ کھجور کا جھاڑ ہے اس کے گھر کے اندر اور اس کی شاخیں میرے آنگن میں لٹکتے رہتی ہے, لہٰذا میں غریب ہوں, میرے بچے کئی دن بھوکے رہتے ہیں, وہ جھاڑ مجھے دلوا دیجئے. اللہ کے رسول نے اس صحابی کے کہنے پر اس پڑوسی کو بلوایا جو دکھنے میں تو مسلمان تھا منافق, اس کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ کام کر, یہ غریب ہے, تیرا جھاڑ اس کو دے دے, اس کے بدلے میں جنت میں تجھے 100 جنت کے کھجور کے جھاڑ دلاؤں گا. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. وہ منافق تھا, حضور کی بات کو نہیں مانا. جب نہیں مانا عثمان غنی کو معلوم ہوا, وہ دوڑتے ہوئے آئے, کہا میں 100 جھاڑ ایک باغ اس منافق کو دلا دیتا ہوں, یا رسول اللہ جنت کے 100 جھاڑ آپ میرے نام کر دیجیے. کہاں پیسہ ہو, کہاں خرچ کرنا ہو, عثمان غنی کا کمال کا یہ وصف تھا. خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا آخری بات سن کر, کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس, صرف آخری بات سن لیجئے, وقت ختم کر رہا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی دنیا سے جانے کے بعد 2 سال تک ابو بکر صدیق خلافت میں رہے, پھر ابو بکر صدیق کے خلافت کے بعد پھر 10 سال تک حضرت عمر ابن خطاب خلافت میں رہے, پھر حضرت فاروق اعظم کے دور میں اسلام بہت پھیلا. پھر آپ کے جانے کے بعد عثمان غنی 12 سال تک خلافت کرتے. کتنے سال تک؟ اور سرکار نے ظاہری زندگی میں پہلے ہی بیان فرما دیا تھا, احد کا پہاڑ جو آج بھی مدینہ پاک میں ہے نا, احد کے میدان کے پاس احد کا پہاڑ, اس پہاڑ پر ایک مرتبہ اللہ کے رسول, ابو بکر صدیق, عمر اور فاروق, حضرت عثمان غنی کھڑے تھے وہاں پہاڑ پر. اچانک وہ پہاڑ ہلنے لگا تو سرکار نے اس پہاڑ پر پیر مار کر کہا خاموش ٹھہر, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں نبی کو کیا معلوم تھا کون کہاں مرے گا. یہاں حضور تو پہلے بتا رہے ہیں کہ اس پہاڑ پر ٹھہرنے والا نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے, 2 شہید ہے, جو شہید سے عمر اور عثمان غنی تھے. سرکار پہلے بشارت دے دیے کہ عمر تو بھی شہید ہونے والا ہے, عثمان تو بھی شہید ہونے والا ہے. اس لیے سرکار فرماتے تھے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک ایسا جوڑا بنائے گا, لوگ اس جوڑا اتارنے کی کوشش کریں گے تو ہرگز نہیں اتارنا, وہ ہرگز جوڑا نہیں اتارنا. تو لہٰذا عثمان غنی 12 سال تک خلافت رہے. شروع کے 6 سال تو آپ کی خلافت میں دور دور تک پھیلا اسلام, اور آپ کے دور میں قرآن کو کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا. عثمان غنی پر, امت پر بہت بڑا احسان عثمان غنی کا, جو آج یہ قرآن مصحف کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں, ایک لینگویج عربی, اس کے پیچھے محنت ہے عثمان غنی کی. بولے محبت سے سبحان اللہ. اس لیے آپ دیکھیں ممبر پر جب خلفاء کا نام لیا جاتا ہے, جامع القرآن آپ کہا جاتا ہے عثمان غنی کو. جامع القرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اسلام دور دور تک پھیلا ہے, افریقہ تک چلے گا, ادھر ہند سندھ تک اسلام آ گیا ہے, ایران عراق کے بڑے بڑے علاقے فتح ہو چکے ہیں. تو لہٰذا اب 2-3 مصحف تھے,
وہ بس نہیں ہو رہے تھے. یہی عثمان غنی نے قرآن کو کتابی شکل دی اور دوسرے ملکوں میں بھیجا. یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے. لیکن اور بھی میں بات بتانا چاہتا ہوں لیکن وقت زیادہ نہیں دے رہا. 6 سال میں آپ کو جو شہادت ہوئی، کیونکہ اسلام جب پھیلنے لگا، یمن کا ایک بہت بڑا یہودی جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، عبداللہ بن سبا، اس کو بڑی پریشانی ہو گئی کہ اسلام کو روکا کیسا جائے. حضرت عمر کے دور میں تو یہ کچھ کر نہیں سکا. کیوں؟ کہ عمر کا جلال ایسا اور عمر کی نظر ایسی تھی کہ کوئی منافق کوئی یہودی آپ کی نظر سے بچ نہیں سکتا تھا. لہذا اس کے حضرت عمر کے دور میں کچھ نہیں کر سکا. لیکن حضرت عمر کے جانے کے بعد عثمان غنی بڑے نرم دل، اسی فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ بن سبا، یاد رکھے اس کا نام، عبداللہ بن سبا، اس نے کیا چال چلی، بہت گہری چال چلی. اور یہ چال چل کر مدینے میں آ کر، پہلے مدینے میں آ کر اسلام قبول کرنے کا ناٹک کرا. اس کے بعد بصرہ گیا، بصرہ میں جا کر مسلمانوں کو جمع کرنے لگا. یار عثمان غنی سے تو افضل علی ہے، علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، عثمان کیسا بن گئے؟ یہی شیعہ بات جو کرتے. یہ عبداللہ بن سبا تھا یہودی، اور یہ صرف مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں میں لڑانا. اور کیونکہ وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو کمزور کرو تو مسلمان میں آپس میں لڑاؤ، اس کا مقصد یہ تھا. تو لہذا یہ بیج جو ڈالی گئی ہے کہ عثمان سے افضل علی، ابو بکر سے افضل علی، عمر سے افضل علی، یہ بیج ڈالنے والے یہودی ہیں جو آج اپنے آپ کو، شیعہ تو چھوڑ دیجیے، آپ اپنے آپ کو سنی کہنے والے بھی آج جھگڑے کر رہے ہیں. حیدرآباد میں ایسے جھگڑے ہو رہے ہیں، تعجب ہو رہا ہے. لہذا اس جھگڑے کی بنیاد ڈالنے والا یہودی تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا. پہلے تو تھوڑے تھوڑے لوگ خاموش رہ گئے، یہ کیا بک رہا ہے. پھر دھیرے دھیرے اس کے بعد ماننے والے آئے، جمع ہو گئے. پھر اس نے عثمان غنی کے خلاف کہنے لگا، یار عثمان تو اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دے رہے. اس کو بصرہ کا سی ایم دیکھو، ان کا رشتہ دار، کوفہ کا سی ایم ان کا رشتہ دار، مصر کا سی ایم ان کا رشتہ دار. لہٰذا عثمان تو اپنے رشتہ داروں کو ہی بڑے عہدے دے رہے. اب بات بکتے رہے لوگ، ان کی باتوں میں آتے رہے. آخر کار ایک بصرہ کے سی ایم کے کچھ شکایتیں لے کر مدینہ پاک میں حج کے مہینے میں پوری پلاننگ کے ساتھ آ کر کہا عثمان غنی سے کہ فلاں آدمی بڑا حرکتیں کر رہا ہے، آپ اس کو ہٹائیے، کیونکہ وہ آپ کا رشتہ دار بھی تھا. عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ غلط ہے تو ہٹا دو. اب یہودی نے دیکھا یہ تو پلاننگ پوری ہو جائے، اگر یہ نہیں ہٹاتے بولتے تو ہم جنگ کرتے. لہٰذا یہ بلوائی ان کو کہتے ہیں. ان بلوائیوں نے دیکھا پلاننگ الٹی ہو رہی ہے. پھر حضرت عثمان غنی نے فرمایا تم بتاؤ میں وہاں کا سی ایم کس کو بناؤں؟ تو انہوں نے کہا محمد بن ابو بکر، جو ابو بکر کے بیٹے ان کو بناؤ. کہا ٹھیک ہے جاؤ، ان کو وہاں کا میں نے سی ایم بنا دیا، ان کو لے کر چلے جاؤ. یہ لے کر جا رہے تھے، اچانک آپ کے غلام کو خریدا گیا، بڑی سازش کی گئی آپ کے پیچھے. آپ کا غلام تھا، اس کو خریدا گیا اور اس پر جھوٹا خط لکھا گیا. وہ خط لے کر یہ جو قافلہ جا رہا تھا بصرہ، جس میں ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے محمد بن ابو بکر، ان کے سامنے سے یہ کالا حبشی تیزی سے جانے لگا. بھائی اگر آپ کہیں جنگل میں کھڑے ہو، ایک آدمی آپ کے سامنے سے تیزی سے ایسی حرکت کرے، آپ کو بھی شک آئے گا کہ یہ کون ہے بھائی، ہمارے سامنے سے تیزی جا سلام بھی نہیں کر رہا اور اس کی حرکتیں عجیب دکھ رہے. تو ان مسلمانوں کے قافلے نے ان کو روکا، ادھر کہاں ہے تو؟ ارے دیکھے تو حیران ہو گئی، تو عثمان غنی کا غلام تھا. کہاں تیرے اندر کیا ہے؟ بولے خط ہے. خط میں پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ جیسے ابو بکر کے بیٹے آئے تو ان کو قتل کر دو. اب بڑا غصہ آ گیا ابو بکر صدیق کے بیٹے کو، میرے کو تو کہتے ہیں وہاں کا سی ایم بن جاؤ اور اپنے غلام کو خط لکھ کر بھیج رہے. یہ واپس مدینے آ گئے. عثمان غنی کے گھر کا مشورہ کر لیا. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ دیکھو عثمان غنی نے ایسا خط لکھا. جب وہ خط حضرت علی نے، مولا علی نے عثمان غنی کو بتایا کہ آپ نے یہ خط لکھا، عثمان غنی کہتے دیکھو غلام میرا ہے، اونٹ بھی میرا ہے، یہ خط جو ہے نا میں نے نہیں لکھا. صحابہ کو یقین ہے کہ عثمان تو کبھی جھوٹ بولتے نہیں. تو لہٰذا صحابہ میں حضرت علی کو یقین ہو گیا کہ یہ خط نہیں، یہ سازش رچی جا رہی ہے عثمان غنی کو قتل کرنے کی. لہٰذا اب کہا یہ خط نہیں ہے. مولا علی مطمئن ہو گئے، لیکن بلوائیوں نے کہا نہیں، ہم عثمان سے بدلہ لیں گے. عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا گیا. 40 دن تک عثمان غنی کے گھر میں پانی کو داخل ہونے نہیں دیا. تمام صحابہ کہتے تھے عثمان آپ امیر المومنین حکم دے، یہ 1800 بلوائی ہے یا 1000 کے قریب بلوائی ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہم ان کو ایک ایک کر کے مار دیں گے. عثمان غنی کہتے تھے کہ دیکھو میری وجہ سے مدینہ تو رسول میں قتل غارت گری ہوئے میں نہیں چاہتا، حضور کے شہر میں خون ریزی ہو یہ میں نہیں چاہتا. اگر عثمان غنی ایک اشارہ کر دیتے اسلامی فوج آتی، 1000 کے قریب آدمی یا 1800 کے قریب آدمی تھے، ان کو قتل کر دیتے. لیکن عثمان غنی کہتے میں مرنا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن مدینے میں قتل غارت گری ہو یہ مجھے گوارا نہیں ہے. آپ دیکھیں جب مسجد نبوی میں، کیونکہ سارے صحابہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، چند صحابہ مدینے میں رہ گئے تھے جس میں حضرت علی بھی تھے، تو بلوائی جو عثمان غنی کے دشمن، جس کے فساد ڈالنے والا عبداللہ بن سبا تھا،
یہودی یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے امیر کو قتل کر دو پھر یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، تو لہٰذا اس پلاننگ کے ساتھ وہ آیا تھا. اس نے مسجد نبوی میں عثمان غنی کو نماز پڑھنے آنے نہیں دیا. بولے تم نماز پڑھنے آنا بھی نہیں، ہم نماز پڑھائیں گے. جب مسجد نبوی میں بلوائیوں نے جو عثمان غنی کو مارنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے مسجد پر بھی قبضہ کر لیا، مصلی پر بھی کھڑنے نہیں دیا، وہاں نماز پڑھنے لگے. جب بلوائی نماز پڑھانے لگے تو صحابہ بلوائیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. ایک بات میں بتا رہا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں وہابی کے پیچھے نماز نہ کرو. ارے کیا ہے حضرت، کیا بات پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں نے دیکھو صحابہ عثمان غنی کے دشمنوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھے، وہ بھی حضور کی مسجد میں نماز نہیں پڑھے. جو عثمان غنی کا دشمن ہو، صحابہ کہتے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. جو نبی کا دشمن، نبی کا گستاخ وہابی ہو، اس کے پیچھے آپ کی نماز کیسی ہو سکتی ہے؟ ذرا اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرو، سمجھو بات کو. بدعقیدہ وہابیوں کے پیچھے نماز مت پڑھو، نہ اپنے مصلی میں آنے دو، نہ اپنے محلے کی مسجد میں کو رہنے دو. فوراً نکالو، جب مرو گے نا حضور خوش ہو گئے، یہ میرا عاشق تھا، جب میرا عاشق تھا، میرے لیے موت دی ہے، میرے لیے جان دی ہے. لہٰذا اب دیکھو عثمان غنی کے دشمنوں کے پیچھے صحابہ نے نماز نہیں پڑھی، یہ بھی تاریخ ہے. صحابہ نے نماز نہیں پڑھی. اب یہاں تک کہ جب دیکھا یہ بلوائی زیادہ شور کرنے لگے، پانی تک بھیجنے نہیں جا رہے، تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو کہا تم عثمان غنی کے گھر کے باہر کھڑے ہو. کیا محبت تھی ہے عثمان غنی سے. دکھ رہی آپ کو علی میں اور عثمان غنی میں دشمنی. اب شیعہ کہوں گے تو مانو گے آپ حضرت عثمان نے حضرت علی میں لڑائی تھی، ایسا مانو گے بات کو؟ معاذ اللہ. یہاں دیکھیں خود حضرت علی اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو کہا عثمان کے گھر کے باہر پہرا دو، کوئی دشمن اندر نہ جائے. عثمان غنی کے گھر کے باہر حسن اور حسین تلوار لیے کھڑے ہیں، کون نہیں جانے گا. کھڑے ہوئے حسن نے کریمین کھڑے ہوئے ہیں، ابو طلحہ کے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں. دشمن دیکھے کہ علی کے بیٹے تو جانے نہیں دیں گے، جانے نہیں دیں گے. دشمن گھر کی چھت پہ سے آئے، اور چھت پہ سے آئے اور آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے پہلے انگلیاں کٹ گئے. عثمان غنی نے فرمایا تو نے میری بیوی کے انگلیوں کو کاٹا، میں بدوا دیتا ہوں کہ تیرے دونوں ہاتھ دونوں پیر بھی کٹ جائیں گے، تجھے اللہ ہندا بھی کرے گا اور تو دوزخ میں جائے گا. اور تاریخ نے دیکھا جس نے عثمان غنی کی بیوی کے انگلیوں کو کاٹا تھا، دونوں پیر اس کے کٹ گئے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، ہندا بھی ہوا. وہ ہوندا منہ لے کر چیکتا تھا. سارے نشانیاں تو پوری ہو گئی. عثمان نے کہا تھا اب ایک نشانی باقی ہے، وہ دوزخ میں جانے کی، اب وہ بھی پوری ہونے والی ہے. یہ گستاخوں کو اللہ سزا دیتا ہے. لہٰذا عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے کہ چھت کے اوپر سے آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھے تھے، جو قرآن کی آیت نمبر 200 سورہ بقرہ آیت نمبر 231، اس آیت پر عثمان غنی کو جب مارا گیا، اس آیت پر آپ کا خون اچھل کر گرا، جس کا ترجمہ تھا کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے. بولو لا سبحان اللہ. وہ آیت کا ترجمہ کیا تھا؟ اللہ آپ کے لیے کافی ہے. یہ ترجمے پر عثمان غنی کا جو ہے نا شہید کیا گیا اور خون قرآن پاک پر اچھلا، اس آیت پر اچھلا. علماء کہتے ہیں شہید جس حال میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا. لہٰذا اگر کوئی نماز پڑھتے پڑھتے شہید ہوا تو قیامت کے قریب وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. اگر کوئی جو ہے نا جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہوا تو قیامت کے قریب جنگ کے میدان سے آئے گا. کوئی جنگ کے میدان سے آئے گا، کوئی نماز کی حالت میں آئے گا، کوئی روزے کی حالت میں آئے گا. عثمان قربان جاؤ تمہاری شہادت پر، جب تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گے تو قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. بلوائیوں نے آپ کو 18 ذل آپ چاہتے تو اشارہ کرتے تو سارے دشمن کو فوج ہکال دیتی، لیکن آپ نے صرف ادب کے خاطر مدینے کے کہ مدینے میں قتل غارت گری نہ ہونے پائے، میری وجہ سے مسلمان آپس میں لڑ کر مارن توڑی نہ کرے، اس لیے خود تو شہید ہو گئے لیکن کسی اپنے غلام کو تلوار اٹھانے نہیں دیا. عثمان غنی شہید ہوئے. حضرت علی آئے، آ کر اپنے بیٹے حسن کو بھی مارا اور حسین کو بھی مارا. تمہارے رہتے ہوئے شہید کیسا ہوئے؟ لیکن بعد میں حضرت علی کو معلوم ہوا دشمن دروازے سے نہیں چھت کے اوپر سے آئے تھے اور آ کر عثمان غنی کو شہید کرے تھے. حج کا یہی مہینہ تھا، 18 تاریخ کو لے لیجیے، 18 ذی الحجہ تھا اور جمعہ کا دن تھا. عثمان غنی کی شہادت تھی اور عثمان سے اللہ رسول راضی ہے، تو لہٰذا عثمان غنی کی فاتحہ دلائے. انشاءاللہ اتوار کے دن اسی پروگرام میں، بڑے پروگرام یہاں اسی مسجد میں صبح 10:30 بجے، صبح دن کے 10:30 بجے سے یہاں مسجد میں پروگرام رکھ رہا ہوں عثمان غنی کی یوم پر. اس یوم میں انشاءاللہ اور بھی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. اگر جس کو شوق ہو آنا بھی چاہیے، ضرورت کی چیز ہے. صحابہ سے محبت کرنا آپ کی ضرورت ہے.
ضرورت کی چیز کو کوئی بندہ چھوڑتا نہیں. ضرور تشریف لے کر آئے اتوار کے دن انشاءاللہ. ظہر کی نماز کے بعد پھر کھانا بھی کھلایا جائے گا, فاتحہ بھی ہوگی. لہٰذا میں دعا کرتا ہوں آخر میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین صحابہ سے اور اہل بیت سے سچی محبت عطا فرما, ہمیں سچا عاشق رسول بنا اور ہماری نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرما. جتنے بوڑھے بچے نوجوان جتنی دیر سے یہاں بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرما اور ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کی نمازوں کو قبول فرما, ان کے کاروباروں میں ترقی عطا فرما, ان میں سے جو بیمار مولا ان کو صحت عطا فرما, اور ہم سب کی دعاؤں کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے طفیل میں قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.